اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، یعنی کوئی بھی مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ہر نوعیت کے حقوق زوجیت بڑے ہی احسن طریقے سے ادا کرنے کا اہل ہو۔ مگر ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، خصوصاً پڑھے لکھے طبقے میں تو اس کی بڑی ہی پرزور مذمت بھی کی جاتی ہے۔ اور آج میں آپ کو اسی نوعیت کے ایک مقدمے کی روداد سنانا چاہتا ہوں۔ اس روز عدالت میں میرا کوئی مقدمہ نہیں تھا، اس لیے میں صبح سیدھا دفتر ہی چلا گیا۔ میرا دفتر صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلا رہتا ہے، اور میں کوئی 10 بجے دفتر پہنچا ہوں گا۔ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر میں اپنے ذاتی کمرے میں آ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میری سیکرٹری صبیہ بانو نے رجسٹر میں اندراج کے مطابق پہلے ملاقاتی کو اندر بھیج دیا۔ وہ لگ بھگ 55 سال کا ایک شریف صورت شخص تھا۔ بعد میں مجھے اس کا نام سعادت علی خان معلوم ہوا۔ سعادت علی خان نے شرعی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وہ سفید براق کرتے پاجامے میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے کو بلا شبہ نورانی چہرہ کہا جا سکتا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور بڑی خوش اخلاقی سے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بیٹھ تو گیا اور رسمی سلام دعا کے بعد پھر میں نے اس کی خیریت کی آمد و رفت معلوم کی۔ میں نے کہا، جی فرمائیے بزرگوار، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے جیب میں ہاتھ ڈال کر وزٹنگ کارڈ برآمد کیا اور پھر اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، ان صاحب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر دیکھا۔ وہ ایک مقامی سماجی تنظیم کے منتظم اعلیٰ کا کارڈ تھا اور میں اس شخص کو بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے کارڈ کو اپنے سامنے میز پر رکھ دیا اور پھر سوالیہ نظروں سے سعادت علی خان کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جیب میں سے ٹٹول کر ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا۔ وہ سماجی تنظیم کے منتظم اعلیٰ کی طرف سے میرے لیے تھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ میں جہاں تک ممکن ہو سعادت علی خان کی مدد کروں اور فیس کے معاملات میں بھی ذرا نرمی برت لوں۔ میں نے پورا خط پڑھنے کے بعد سعادت علی خان سے پوچھا، آپ کس سلسلے میں مدد چاہتے ہیں میری؟ وکیل صاحب، میں اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ وہ ہچکاتے آمیز لہجے میں بولا۔ فرمان صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، سعادت علی خان صاحب، جب تک آپ مجھے پوری تفصیل نہیں سنائیں گے تو میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ پہلے آپ اپنا مسئلہ کھل کر بیان کریں۔ میری بیٹی نگہت پروین کو اس کے شوہر نے گھر سے نکال دیا ہے، سعادت علی نے بتایا۔ میں نے پوچھا، اس بات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 6 ماہ۔ اب تک آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے ذرا تیز لہجے میں کہا اور پھر پوچھا، کیا آپ نے اس واقعے کی رپورٹ تھانے میں درج کروائی ہے؟ وہ بولا، ہم شریف لوگ ہیں وکیل صاحب، تھانے پولیس کی ہمت ہم میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے طور پر کوشش تو کی ہوگی، میرا مطلب ہے آپ نے اپنے داماد سے پوچھ تاچھ تو کی ہوگی نا کہ اس نے اپنی بیوی کو آخر گھر سے کیوں نکال باہر کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے وکیل صاحب، اس کے لہجے میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ عبدالرؤف کے اندر تو کوئی بدروح سمائی ہوئی ہے، ہم 2 سال سے اسے برداشت کر رہے ہیں۔ اس نے تو نگہت کی ذاتی رقم سے خریدا ہوا گھر بھی فروخت کر دیا ہے اور اب میری بیٹی بے گھر بھی ہو گئی ہے۔ کیا وہ گھر نگہت کے نام نہیں تھا؟ یہی تو اس سے غلطی ہوئی جناب، سعادت علی خان نے بتایا۔ رقم نگہت کے خرچ ہوئی اور مکان رؤف نے اپنے نام سے خریدا۔ میری بچی بڑی بولی ہے وکیل صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ وہ رقم جس سے عبدالرؤف نے اپنے نام سے گھر خریدا تھا نگہت پروین کی ذاتی رقم تھی۔ وہ میرے ذاتی سوال کا مقصد سمجھ گیا، بولا، شادی کے وقت عبدالرؤف کی خواہش کے مطابق ہم نے جہیز کے سامان کی نقد رقم ادا کر دی تھی۔ رؤف کا خیال تھا کہ اس کے گھر میں جب ہر چیز موجود ہے تو پھر خواہ گھر کی خریداری کے لیے رقم کیوں ضائع کی جائے، اس لیے ہم کچھ بھی جہیز کی صورت میں دینا چاہتے تھے وہ رقم کی شکل میں دے دیا۔ ہمیں بھی اس کی تجویز مناسب لگی، سوچا نقد رقم نگہت کے ہی کسی کام آ جائے گی، اس لیے 50,000 روپے جہیز قیمت میں ہم نے عبدالرؤف کو دے دیے، اور بیٹی کو خالی ہاتھ گھر سے رخصت کرنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے چند جوڑے کپڑوں کے اور 15,000 روپے کے طلائی زیورات بھی بنوا کر دیے۔ وہ اپنی بات ختم کر چکا تو میں نے کہا، کیا عبدالرؤف نے اپنی طرف سے بھی کچھ رقم ملائی تھی؟ کیونکہ 50,000 کی رقم سے مکان خریدنا ممکن نظر نہیں آتا۔ نہیں جناب،
اس خبیث نے تو پوٹھی کوڑی بھی خرچ نہیں کی۔ سعادت علی خان نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اپنے غصے کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ شادی کے موقع پر کسی رشتہ دار نے سلامی میں نگہت کو 100 روپے والا انعامی بانڈ دے دیا، جو اس کی خوش قسمتی سے شادی کے چند مہینے بعد لگ گیا۔ اسی انعامی رقم کی رقم 1,00,000 روپے تھی۔ نگہت نے رؤف کی باتوں میں آ کر یہ رقم بھی اس کے حوالے کر دی۔ 50,000 روپے اس کے پاس پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس نے 1,50,000 اور 3 کمروں کا ایک فلیٹ اپنے نام سے خرید لیا۔ میں نے پوچھا، آپ کے داماد عبدالرؤف نے فلیٹ کب فروخت کیا؟ ہمیں یہ بات چند روز پہلے ہی معلوم ہوئی۔ یہ تو خاصی الجھی ہوئی صورتحال تھی۔ میں نے سوال کیا، سعادت علی خان صاحب، نگہت کی شادی کو عرصہ کتنا ہوا ہے؟ 1 مہینے بعد پورے 2.5 سال ہو جائیں گے۔ نگہت کے بچے کتنے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اللہ کا شکر ہے، ابھی اس کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے لہجے کی چبن نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ ایک دکھی باپ کے دل سے اٹھنے والی آہ تھی، ورنہ پتہ نہیں اس معصوم پر کیا گزرتی۔ پوری زندگی پڑی ہے ابھی تو۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انصاف۔ اس نے 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کورٹ میں جائے بغیر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا ہو جائے تو پھر کیا چاہیے؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے وکیل صاحب، میں نے کہا، مگر اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہوگی۔ میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں جناب۔ شادی کے موقع پر آپ نے نگہت پروین کے لیے جو طلائی زیورات بنوائے تھے، کیا وہ نگہت کے پاس ہی ہیں؟ اس نے بتایا کہ عبدالرؤف نے نگہت کو گھر سے نکالتے وقت زیورات اپنے پاس ہی رکھ لیے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کے پاس ان زیورات کی خریداری کی رسیدیں تو ہوں گی نا؟ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں، شاید گھر میں کہیں رکھی ہوں اور تلاش کرنے سے مل جائیں۔ میں نے پوچھا، اور جو 50,000 روپے آپ نے بطور جہیز عبدالرؤف کو دیے تھے، ان کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ بدبخت ایسا نکلے گا، سعادت علی خان نے بڑی ناگوار لہجے میں کہا، ورنہ ہم اسٹامپ پیپر پر اس سے اسی وقت لکھوا لیتے۔ پھر وہ بے بسی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے پاس اس رقم کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں نے سوچا، پرائز بانڈ کا بھی کوئی واضح ثبوت ہو ہی نہیں سکتا، جس کے ہاتھ میں بانڈ رقم اسی کی۔ سعادت علی خان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا داماد عبدالرؤف خاصا ہوشیار اور چالاک بندہ تھا، اور ان لوگوں کی سادگی اور شرافت سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، اور اس سے نپٹنے کے لیے مجھے بھی ذرا مختلف انداز سے ہی پیش رفت کرنا تھی۔ میں نے کہا، آپ کل 3 بجے نگہت کو لے کر میرے پاس آ جائیں، اور ہاں، ان کا نکاح نامہ بھی لے کر آئیے گا، اور اگر زیورات کی رسیدیں بھی مل جائیں تو وہ بھی آپ ضرور لے کر آئیں۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں اپنے دفتری معاملات میں بری طرح اس کے بعد مصروف ہو گیا تھا۔ دوسرے روز وہ مقررہ وقت پر ہی میرے دفتر میں موجود تھا۔ نگہت پروین بھی اس کے ساتھ تھی۔ نگہت کی عمر کا میں صحیح طور پر اندازہ نہیں لگا سکا تھا، کیونکہ وہ سراتاپا ملبوس تھی۔ صرف دیکھنے کے لیے اس نے صرف آنکھیں کھلی چھوڑی تھیں۔ بعد میں نکاح نامے پر مجھے معلوم ہوا کہ اس کی عمر 29 سال تھی۔ میں نے ضروری کاغذات کل ہی تیار کر لیے تھے۔ کچھ ہی دیر کی رسمی گفتگو کے بعد میں نے وہ کاغذات نگہت کی طرف بڑھا دیے۔ پھر کاغذات کے نشان زدہ حصوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں سائن کر دیجیے۔ نگہت نے پریشان نظروں سے پہلے اپنے باپ سعادت علی خان کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں الجھن کے سائے لہراتے ہوئے واضح طور پر نظر آئے تھے۔ سعادت علی خان نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے مجھ سے کہا، وکیل صاحب، نگہت اسکول کی تعلیم سے نابالغ ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو اسکول اور کالج نہیں بھیجا جاتا، بس گھر ہی میں قرآن کریم پڑھا دیا جاتا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ہم سخت خلاف ہیں۔ نگہت سائن نہیں کر سکے گی۔ آپ ایسا کریں کہ اس کا انگوٹھا لگوا لیں۔ مجھے اس کی جہالت پر بہت بری طرح غصہ تو آیا، تاہم میں نے قدرے نرمی سے کہا، محترم، تعلیم کوئی بری بات نہیں ہوتی، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ آپ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نہیں سنا کہ علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دنیاوی تعلیم انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ سعادت علی خان باقاعدہ تقریر کرنے والے انداز میں گویا ہوا، اور میں اس بحث کو تول نہیں دینا چاہتا تھا، اور میرے پاس اتنا فالتو وقت بھی نہیں تھا۔ کسی کے ذاتی نظریات میں دخل دینے کا میں بالکل بھی قائل نہیں ہوں۔ البتہ میرا ذاتی خیال یہ تھا کہ
اگر مولانا سعادت علی خان نے اپنی بیٹی کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی روشناس ہونے کا موقع دیا ہوتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں نے اس کیس کے ضروری کاغذات پر نگہت کے انگوٹھے لگوائے، پھر وہ وکالت نامہ بھرنے کے بعد اس پر بھی انگوٹھے کا نشان لیا۔ اس کے بعد نکاح نامے اور شناختی کارڈ کی میں نے نقل بھی حاصل کی۔ سعادت علی خان زیورات کی رسیدیں بھی لے کر آیا تھا۔ کچھ دیر تک ہمارے درمیان ضروری گفتگو جاری رہی، پھر میں نے انہیں 15 روز آنے کا بات کہہ کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ میں نے ان سے اپنی جائز فیس بھی وصول کر لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ان کا کام خاطر خواہ ہو جائے گا۔ سعادت علی خان کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ نگہت کا شوہر عبدالرؤف ایک اسٹیٹ ایجنسی چلاتا تھا۔ میں نے اس کی ایجنسی کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا، تاہم یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آج کل اس کی رہائش کہاں تھی۔ اسٹیٹ ایجنسی ناظم آباد میں تھی اور جو فلیٹ اس نے بیچ کھایا تھا وہ بھی ناظم آباد ہی میں تھا۔ اگلے دن میں نے عبدالرؤف کے نام ایک رجسٹرڈ نوٹس اسٹیٹ ایجنسی کے ایڈریس پر بھیج دیا۔ نوٹس کا مضمون انگریزی میں کچھ یوں تھا: میری موکلہ مسمات نگہت پروین تمہاری قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ اس کے حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری بھی تم پر ہی عائد ہوتی ہے، لیکن میری موکلہ نے بتایا کہ 6 ماہ بیشتر تم نے اسے بری طرح زد و کوب کرنے کے بعد دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا اور آج تک پلٹ کر اس کی جانب بھی نہیں دیکھا۔ اس عرصے کے دوران میں نہ تو تم نے اسے نہ نفقہ دیا ہے اور نہ ہی حقوق زوجیت ادا کیے ہیں۔ علاوہ ازیں تم نے اسے گھر سے نکالتے وقت اس کے طلائی زیورات جن کی مالیت 2 سال قبل 15,000 روپے بنتی تھی وہ بھی چھین لیے۔ میری موکلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ تم نے اس کی ذاتی رقم 1.5 لاکھ روپے سے جہیز کی صورت میں جو ادا کی گئی اور 50,000 روپے انعامی بانڈز کی رقم کے جو 1 لاکھ روپے کل ملا کر بنے 1.5 لاکھ روپے اس سے خریدے گئے فلیٹ کو بھی قرض برد کیا ہے۔ تمہارا یہ فعل قانونی اور اخلاقی اعتبار سے قابل مذمت ہے، لہذا تمہیں اس نوٹس کے ذریعے اطلاع دی جاتی ہے کہ عرصہ 10 یوم کے اندر اندر اپنی منحوسہ نگہت پروین کو آ کر لے جاؤ اور انسانوں کی طرح اسے اپنے گھر میں رکھتے ہوئے تمامی حقوق ادا کرو۔ بصورت دیگر تمہارے خلاف سخت قسم کی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ نوٹ: اگر تم نے معینہ مدت میں کوئی مثبت رد عمل ظاہر نہ کیا تو بذریعہ عدالت تمہیں منزلہ بالا رقم اور زیورات کے علاوہ مزید واجبات بھی ادا کرنے پڑیں گے، جن میں سر فہرست نان و نفقہ باحساب 1200 روپے ماہوار جو کہ باوقت نکاح تحریری صورت میں درج کیا گیا تھا۔ نکاح نامہ کالم نمبر 20 مسلم عالمی قوانین آرڈیننس 1961 کے تحت 6 ماہ کی رقم ہوگی۔ عدالتی ہر وجہ و خرچہ اس کے علاوہ ہوگا۔ نوٹس میں اور بھی بہت سی قانونی قسم کی باتیں درج تھیں۔ قارئین کو یقیناً اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوگی، اس لیے ان کا تذکرہ بالکل ضروری نہیں۔ اس کیس کے مزید تفصیلات میں جانے سے پیشتر ضروری ہے کہ ان حالات کا ذکر کیا جائے جن کے پیش نظر نگہت پروین اور عبدالرؤف کی شادی وقوع پذیر ہوئی، تاکہ واقعات میں تسلسل قائم رہے اور قارئین کا ذہن الجھن کا شکار نہ ہو پائے۔ نگہت کے والدین سعادت علی خان اور بعد میں دیگر لوگوں سے مجھے جو حقائق معلوم ہوئے میں اس کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ نگہت نے ایک کٹر قسم کے مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ وہ نماز روزے کی پابندی اور پردے پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ خاندانی روایت کے مطابق لڑکیوں کو صرف قرآنی تعلیم سے ہی روشناس کروایا جاتا، اسکول و کالج بھیجنے کا کوئی رواج ہی نہ تھا۔ نگہت اور اس کے بعد آنے والی بہنیں اسکول کی تعلیم سے محروم رہیں۔ انگوٹھا چھاپ ہونا ان کا مقدر ٹھہرا۔ شاید آپ کو یقین نہ ہے، اب بھی کراچی جیسے ترقی یافتہ شہر میں ایسے گھرانے موجود ہیں جہاں لڑکیوں کی دنیاوی تعلیم کو گناہ کبیرہ تصور کیا جاتا ہے۔ نگہت سب سے بڑی تھی، اس کے بعد 5 بہنیں اور تھیں: فوزیہ، یاسمین، فرزانہ جبی، درانہ شاہین، عفت، نورین اور عمرانہ۔ شادی کے وقت نگہت 27 سال کی تھی۔ اس وقت دوسری بہنیں جو ہیں علی ترتیب 24 سال، 20 سال، 18 سال، 16 سال اور 17 سال کی تھیں۔ نگہت نے 18ویں سال میں قدم رکھا ہی تھا کہ اس کے رشتے کی تلاش شروع ہو گئی، مگر قسمت نے 9 سال بعد یاوری کی۔ نگہت سے چھوٹی بہنیں بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک سن بلغت کو پہنچ رہی تھیں۔ والدین کو ان کی فکر بھی کھائے چلی جا رہی تھی، مگر کوئی رشتہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اور پھر آخرکار نگہت کے لیے عبدالرؤف کا رشتہ آیا تو گویا اس کی والدہ نے سکھ کی سانس لی۔
اب وہ اس حد تک سوچ رہی تھی کہ جو ہے جیسا ہے جہاں کی بنیاد پر نگہت کا بوجھ سر سے اتار دیا جائے۔ اس لیے عبدالرؤف کے بارے میں زیادہ چھان بین کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی گئی۔ عبدالرؤف کا رشتے کروانے والی ایک عورت کے ذریعے ہی آیا تھا۔ ایک ماہ کے اندر اندر وہ رخصت ہو گئی۔ وہ آج کے دن کمرے میں بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وقت تھا کہ وہ دھیرے دھیرے سے گزر رہا تھا اور وہ کسی کے انتظار میں رکتا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ اسی خواب آگئی ماحول میں اس کی مدھم سرگوشی ابھری۔ جانتی ہو میری تنہائی کا سبب؟ نگہت اس وقت کچھ اور سننا چاہتی تھی، اس لیے انجان بنی رہی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، مجھے اپنی تنہائی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اسی لیے میں اکیلا رہتا ہوں کہ کوئی مجھے روکنے ٹوکنے والے نہ ہوں۔ حالانکہ میرے والدین اسی شہر میں رہتے ہیں، مگر میں ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بات آج ہی سے پلے باندھ لو کہ روک ٹوک سے مجھے ازلی چڑ ہے، بلکہ نفرت ہے۔ نگہت کے خوابوں کا محل چکنا چور ہو گیا اور کرچیاں اس کی روح کو گھائل کرنے لگیں۔ وہ عبدالرؤف کو اپنا مجازی خدا مان کر یہاں اس کی عبادت کرنے آئی تھی، اسی لیے زبان سے کچھ نہیں بولی۔ حالانکہ وہ اگر چاہتی تو اس عجیب و غریب نصیحت پر احتجاجاً بہت کچھ کہہ سکتی تھی۔ عبدالرؤف کے جملہ حقوق بھی اس کے نام محفوظ ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا اور الماری سے شراب کی بوتل بھی نکال کر لے آیا۔ پھر نگہت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، میرے لیے جام تیار کرو۔ کیا؟ نگہت کے منہ سے بس ایک لفظ ہی خارج ہوا اور پھر تو جیسے اس پر سکتا سا طاری ہو گیا۔ وہ یک ٹک عبدالرؤف کی طرف ہی دیکھے چلی جا رہی تھی۔ جس ماحول میں نگہت نے پرورش پائی تھی، وہاں شراب کا پینا تو دنیا کی غلیظ ترین شے کا شمار کیا جاتا تھا، اور کچھ یہ کہ اس کا شوہر اسی کے ہاتھوں اپنے لیے جام بنانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ نگہت کا سکتا روز محشر تک طویل ہو جاتا کہ اس فجیری خواب گاہ میں ایک مکروہ آواز نے زلزلہ پیدا کر دیا۔ عبدالرؤف کا بایاں ہاتھ بڑی تیزی کے ساتھ ہوا میں لہرایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ نگہت کے دائیں گال کو گلنار کر گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے گلاب ہونٹوں کی سرخی کو منہ کے اندر سے رس آنے والے تازہ لہو کی آمدش نے سرخ تر بنا دیا۔ سور کی بچی، میں نے جو کہا ہے نا ویسا ہی کرو، عبدالرؤف نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ انکار سننے کا عادی نہیں ہوں میں۔ جی کیا، کیوں اور کیسے جیسے الفاظ کبھی منہ سے مت نکالنا۔ اس انداز تکلم سے تو نگہت کے کانوں کی شناسائی آج پہلی مرتبہ ہو رہی تھی۔ اس کے باپ کو سور جیسے نجس جانور سے موہم کیا گیا تھا، مگر وہ بے بس تھی، مجبور تھی۔ جوابی کارروائی کے طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگر وہ بھی مقابلے پر اتر آتی تو جھگڑا اتنا بڑھتا کہ اس کا گھر جا بیٹھنا یقینی ہو جاتا، اور وہ ہرگز ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اس کے پیچھے 5 بہنوں کی ایک طویل قطار تھی۔ اگر اس کا گھر جڑ جاتا تو ان 5 کا مستقبل بھی داؤ پر لگ جاتا۔ لڑائی کو بڑھانا نگہت کے لیے کسی طور ممکن کام نہیں تھا، پر لڑائی تو دودھ کی لسی کی مانند ہی ہوتی ہے، جتنا پانی ڈالتے جاؤ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس رات نگہت نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہنوں کی خوشگوار زندگی کی خاطر قربان کر دے گی خود کو۔ ایک شخص کی قربانی سے اگر پورا گھر سنور جاتا ہو تو اس کام سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ نگہت نے خود کو اپنے مجازی خدا کے رنگ میں رنگ لیا۔ سعادت علی خان نے اپنا پورا جی پی فنڈ جہنم میں جھونک کر اس کے لیے جنت کی خوشیاں خریدنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ تو بوڑھے باپ کی لاج بھی اس پر لازم تھی۔ اس نے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا، خود ہی زہر کے گھونٹ پیتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے ہر رات عبدالرؤف کو شراب بھی پلاتی رہی۔ پھر مجازی خدا نے راتوں کو دیر سے گھر آنا شروع کر دیا۔ ایک رات وہ تقریباً 3 بجے گھر لوٹا تھا۔ نگہت اس کے انتظار میں آنکھیں جلا رہی تھی، اور آج اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، اور وہ آخر پوچھی، بیٹی کہاں رہ گئے تھے آپ؟ دل ڈوب رہا تھا میرا۔ وہ نشے میں مست تھا۔ بولا، اپنے دل کو سنبھال کر رکھو نگہت بیوی، کہیں یہ تمہیں بھی نہ لے ڈوبے۔ میں آپ کے لیے پریشان ہو جاتی ہوں۔ مت ہوا کر پریشان، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ کہیں کھو جاؤں گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، پھر بھی مجھے آپ کی طرف سے فکر تو رہتی ہی ہے۔ فکر کی بچی، اس نے غصے میں ایک تماشا رسید کرتے ہوئے کہا، شوہر ہوں میں تمہارا، کوئی زرغیت غلام نہیں ہوں۔ پھر وہ جوتوں سمیت ہی بستر پر گرتے ہوئے بولا، میں آزاد پنچھی ہوں، جہاں دل چاہے گا وہیں جاؤں گا، اور جب دل چاہے گا واپس آؤں گا۔ نگہت خون کے گھونٹ پی کر چپ رہی۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ نگہت نے تو ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا لی تھی، مگر جانے کیسے یہ بات سعادت علی خان تک پہنچ گئی۔ نگہت میں کے آئی تو اسے صبر نہ ہو سکا۔ بیٹی کو علیحدگی میں لے جا کر پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے کہ رؤف شراب پیتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا
کس نے بتایا ہے آپ کو؟ اس کے لہجے کا کھوکھلاپن بڑا ہی واضح تھا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو بھلا مجھے معلوم نہ ہوتی؟ تم خواہ اپنے میاں کی حمایت کر رہی ہو نکھت، سعادت علی خان نے ذرا سخت مگر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ برائی کو یا تو ابتدا میں ہی روکا جاتا ہے یا پھر کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ ہر مکرہ فعل کی مذمت کرنا انسان پر لازم ہوتا ہے میری بیٹی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم کوشش کرو گی تو وہ اس بری لت سے باز آ جائے گا۔ وہ خاموش رہی۔ بول کر وہ رؤف کے کارناموں کا اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا، پھر 1.5 سال گزرا۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں اور مار پیٹ کی اطلاعات تو گھر تک پہنچتی ہی رہی تھی، مگر نگہت نے ہر بات کی پرزور تردید کر کے سب کا منہ بند کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ 1 ہفتے کے لیے میکے رہنے آئی۔ 4 دن بعد اسے اپنا گھر یاد آنے لگا۔ وہ عبدالرؤف کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے یہ بات میکے میں نہیں بتائی تھی کہ دراصل رؤف ہی کے اصرار پر وہ رہنے آئی تھی، اور اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک وہ خود نہ لینے آئے نگہت میکے میں ہی رہے۔ 4 روز بعد جب وہ واپس چلی آئی تو رؤف نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ کیا کہا تھا میں نے تم سے؟ ہاں، جب تک میں خود لینے نہ ہوں تم وہیں رہنا۔ نگہت نے کہا، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، وہاں میرا دل نہیں لگا تو چلی آئی۔ مگر رؤف کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ کسی زخمی درندے کی مانند برہمی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ نگہت خاموشی سے لباس تبدیل کرنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ وہی گھر تھا جو نگہت کے پیسوں سے خریدا گیا تھا، مگر آج اس گھر میں قیامت ہی اس کی منتظر تھی۔ اس نے بیڈ روم میں بھی قدم بھی نہیں رکھا تھا کہ اپنے عق میں اسے رؤف کی دھار سنائی دی۔ رک جاؤ، اندر قدم نہیں رکھنا۔ اس نے پلٹ کر حیران نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ رؤف کی تنبیہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ پھر سب کچھ جیسے اس کی سمجھ میں آ گیا۔ صورتحال واضح ہوتی چلی گئی تو جیسے اس پر ساتوں ہی آسمان ایک ساتھ آن گرے۔ اس کے ذہن میں جھکڑ سے چل رہے تھے اور کانوں میں تیز ہواؤں کی سیٹیاں گونج رہی تھیں۔ بیڈ روم کے اندر سے ابلنے والی آواز نے اس کے کانوں میں زلزلہ پیر برپا کر دیا تھا۔ کیا ہوا رؤف؟ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ حلق پاڑ کر کیوں چلا رہے ہو؟ کون آیا ہے؟ پھر وہ خود بھی اندر سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس کے جسم پر بڑا ہی مختصر سا لباس تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی نشے میں تھی۔ نگہت کے لیے وہ اجنبی عورت تھی۔ اس سے پہلے اسے نگہت نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت کچھ ہی دیر کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی، پر وہ رات بڑی قیامت خیز گزری تھی۔ نگہت رات بھر روتی رہی۔ اپنے شوہر کا یہ روپ اسے کسی بھی طور گوارا نہ تھا۔ نگہت کا خیال تھا کہ رؤف پیار سے اسے چپ کروائے گا اور اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرے گا، مگر ایسی کوئی بھی بات نہ ہوئی اور صبح ہو گئی۔ نگہت نے پوری ہی رات آنکھوں میں کاٹ دی تھی۔ طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے اس کی روح کو کچوکے لگا رہے تھے۔ آج وہ اپنی نظروں میں گر چکی تھی۔ وہ خود کو کسی نالی کے غلیظ کیڑے کے مانند حقیر محسوس کر رہی تھی۔ کاش اس نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، اس سے پہلے اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی۔ اسے اپنی کمائی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ عورت ہر ظلم، ہر جبر اور ہر دکھ تکلیف برداشت کر لیتی ہے، مگر اپنے شوہر میں شراکت داری اسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہوتی۔ اپنے وجود کی بے وقتی اور اپنی ذات کی توہین کا احساس ہوتے ہی اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا۔ نگہت، تم میں کیا کمی ہے ایسی جو تمہارا شوہر کسی دوسری عورت کی زلفوں میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے؟ ذہن کے گوشے سے جواب آیا، کمی مجھ میں نہیں، کمی میرے شوہر میں ہے۔ وہ قدم قدم پر دی جانے والی میری قربانیوں کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ کم ظرف ہے، اپنی کم ظرفی کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کم ظرف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پر اب ہوگا کیا؟ اس کے ذہن نے سوال کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، جواب دل نے دیا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اگر رؤف میرا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو کر آخرکار میرے ہی پاس آئے گا، اور اگر وہ میرا نہیں ہے تو پھر اس کے جانے کا کیا غم؟ شاید ایک کم ظرف اور ایک اعلیٰ ظرف میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر وہ بالکل نارمل نظر آ رہا تھا، جیسے گزشتہ روز کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر اس واقعے کا ملال بھی نہ تھا۔ نگہت نے وہ بھی ناخوشگوار تذکرہ چھڑنے سے پرہیز کیا اور چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی، پر اس کا خیال غلط تھا کہ شاید آئندہ ایسا نہ ہو۔ نگہت کا یہ خیال بھی غلط ہی نکلا۔ انسان بہت خوش فہم ہوتا ہے، اور نگہت بھی آخرکار ایک انسان تھی۔ اسے بھی خوش فہمی تھی کہ اس کا شوہر ایک دن صرف اور صرف اسی کا ہو کر رہ جائے گا۔ وہ اپنے رویے سے اسے یکسر بدل کر رکھ دے گی، مگر یہ خوش فہمیاں انسان کو بہت تڑپاتی ہیں۔ بازاری عورتوں کو گھر پر لانا اور داد عیش رہنا رؤف کا معمول بن گیا، اور یہ سب کچھ اب نگہت کی موجودگی میں ہی ہو رہا تھا۔ اس ماحول میں نگہت کا دم گھٹ رہا تھا، سانسیں سینے میں الجھ رہی تھیں۔
और वो टपाटप आंसू बहाए चली जा रही थी। निगत ने अपनी नज़रों में रऊफ को जो मुकाम दे रखा था, रऊफ ने उस मुकाम की कदर ही नहीं की। वो निगत का आसमान था, मगर पराई ज़मीनों को झुक कर छू रहा था, गोया अपने वो मकाम से गिर रहा था। एक रोज़ निगत के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसकी ज़ुबान पर लगा हुआ कफल खुद ही खट से खुल गया। रऊफ, आप ये सब छोड़ नहीं सकते? क्या आपको गिन नहीं आती? होती कौन हो तो मुझे रोकने वाली? वो सुरुख सुरुख आंखें दिखाकर बोला, मैंने तुम्हें पहली रात अच्छी तरह समझा दिया था कि रोक टोक मुझे किसी सूरत पसंद नहीं। वो रुदरी आवाज़ में बोली, रऊफ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो मत करो बर्दाश्त, कौन मिन्नत करता है? वो बेरुखी से बोला, मुझे अपने काम में दखल अंदाजी पसंद नहीं। बीवी हो तो मेरी बीवी ही रहो और शादी बनने की कोशिश ना करो। मैंने आपकी खातिर क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी, आप तो बस बस, ज़्यादा बकवास की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी बात काट कर बोला, और नो, और तुम ये कौन सी कुर्बानियों का जिक्र कर रही हो? हाँ, मेरा एक काम तो तुमसे हुआ नहीं। निगत लड़स कर रह गई। वो जानती थी कि रऊफ का इशारा किसकी तरफ था। रऊफ ने उससे फरमाइश की थी कि वो अपनी छोटी बहन इफ़त नूरीन से उसकी दोस्ती करवा दे। इफ़त तमामी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। रऊफ के दिल में उसके लिए नए ख्यालात नहीं थे, मगर ये बात निगत ने घर वालों से छुपा रखी थी। अलबत्ता वो खुद ही इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखती थी कि इफ़त रऊफ से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ ना होने पाए। इस रोज़ इन दोनों के दरमियान खूब झगड़ा हुआ। निगत के सब्र का बंधन टूट चुका था। उसने भी उसे खूब खरी खरी सुनाई। रऊफ जौबन मारपीट पर उतर आया। उसने निगत को रुई की तरह धनक कर रख दिया और फिर ज़बरदस्ती घर से भी निकाल दिया। सादत अली खान और दीगर घर वालों को इनके छोटे मोटे झगड़ा को तो पता ही था, पर निगत ने कभी अपने ज़ख्मे दिल की एक झलक भी उन्हें नहीं दिखाई थी। वो खामख्वाह अपने प्यारों को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप हर सुतम अपने दिल पर ही सह रही थी। इस मर्तबा वो जिस हालत में घर पहुंची, इससे इस पर बीतने वाली कयामत का पर्दा चाक हो गया था। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान उसके बेबसी की कहानी सुनाने के लिए काफ़ी थे। सब यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया है, पर कोई उसके दिल का हाल नहीं जानता था, और जानता भी कैसे? उसने आज तक इनकी दिल आज़ारी के ख्याल से कुछ बताया ही नहीं था। निगत की माँ मलिया बेगम ने तो बेटी की हालत ज़ारा को देखते ही सीना गोभी शुरू कर दी। हाय मेरी फूल सी बच्ची का क्या हशर कर दिया, क्या अंधेर मचा हुआ है। मैं भी इस खबीस की गोशमाली के लिए जाती हूँ। निगत माँ के सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी। सादत अली खान ने गंभीर लहजे में कहा, नहीं, इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत नहीं। मियाँ बीवी में झगड़ा हो ही जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। परेशानी वाली बात कैसे नहीं है? मलिया बेगम तड़प कर बोली, वो मेरी बच्ची को जान से मार देगा, क्या तब आपको होश आएगा? मुझे तो वो पहले दिन से ही पसंद नहीं आया था। सादत अली खान ने कहा कि निगत को अब मैं जाने नहीं दूंगा। रऊफ आएगा तो मैं खुद उससे बात करूंगा, मगर मैं उस मरदूद के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मलिया गजबनाक लहजे में बोली, मैं भी जाऊंगी और तहकीक भी करूंगी। तहकीक का वक्त गुजर चुका है बेगम, सादत अली ने शिकायती लहजे में कहा। यह काम तुम्हें उस वक्त करना चाहिए था जब रऊफ का रिश्ता आया था, मगर इस वक्त तो मेरे लाख समझाने के बावजूद भी तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगी थी। तुमने बोझ समझकर इसको उतार फेंका था। अब क्या फ़ायदा तुम्हारी जल्दबाजी का? नतीजा तो निगत को ही भुगतना पड़ेगा। क्या करती मैं? इन्हें किसी ठिकाने भी तो लगाना था। मलिया बेगम ने हाथ नचा कर कहा, खुदा खुदा करके बड़ी का घर बसा था। मैं तो खुश थी कि चलो एक का नसीब खुला है तो बाकियों का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सादत अली खान ने तजवीज़ पेश की कि रिश्ता कराने वाली औरत से राब्ता किया जाए। चुनांचे इस औरत को ढूंढ कर घर बुलाया गया। उसने बड़ी शराफत से ये बात कबूल कर ली कि उसने रऊफ के बारे में कई जगह पर गलत बयानी से काम लिया था। उसने बताया, मुझे रऊफ साहब ने हकीकत हाल बताने से सख्ती से मना किया था और ताकीद की थी कि मैं लड़की वालों को यही बताऊं कि उसके वालिदैन इसी शहर में रहते हैं, मगर वो उनसे कतई ताल्लुक़ कर चुका है। तुमने तो हमें बताया था कि रऊफ के घर छोड़ने की वजह उसकी सौतेली माँ का बुरा सलूक था। मलिया बेगम ने उसे उसकी बात याद दिलाई। जी हाँ, रऊफ ने मुझे यही पट्टी पढ़ाई थी। सादत अली खान ने पूछा, और हकीकत क्या है? उसने हकीकत हाल खोलकर बयान कर दी, जिसका जिक्र मुनासिब मौके पर किया जाएगा। निगत गुज़िश्ता 6 माह से घर आकर बैठ गई थी। उसके वालिदैन का ख्याल था कि रऊफ एक दिन खुद उसके पास आएगा और अपने रवैये पर पशेमानी जाहिर करके निगत को अपने साथ ले जाएगा। उनकी उम्मीद इस वक्त दम तोड़ गई जब उन्हें पता चला कि अब्दुल रऊफ ने नाज़माबाद वाला फ्लैट फरोख्त कर दिया है। उसके बाद ही वो दौड़े दौड़े मेरे पास आए थे। इस केस के बारे में बहुत सी मालूमात मुझे बाद में हासिल हुई थी, ख़ुसूसन निगहत और अब्दुल रऊफ की खानगी ज़िंदगी
اور عبدالروف کی غیر نصابی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات مجھے خود نگہت نہیں فراہم کی تھیں۔ میں نے واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے اور آپ کی دلچسپی کو خاطر رکھتے ہوئے یہ تفصیل بیان کر دی ہے۔ نوٹس کی تحصیل کے ایک ہفتے بعد ایک دراز قامت اسی وجیہ شکل کا شخص میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس وقت 5 بجنے میں صرف 10 منٹ ہی باقی تھے اور ہم دفتر بند کرنے ہی والے تھے۔ میری سیکریٹری کا گھر میرے راستے میں ہی پڑتا تھا اور میں اسے ڈراپ کرتے ہوئے نکل جاتا تھا۔ دفتر بند کرنے کی ذمہ داری آفس بوائے سکندر علی کی تھی۔ آنے والا بڑے غصے میں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ بھی دبا ہوا تھا۔ اس نے میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ لفافہ میرے سامنے میری میز پر پٹک دیا۔ یہ کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے؟ اور وہ خون خوار لہجے میں داڑا۔ میں نے اس کے رویے کی پرواہ کیے بغیر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا اور پھر خوشگوار لہجے میں ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، تشریف رکھیں آپ، فالتو وقت نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بسط اور ناگواری سے بولا، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اس نوٹس کا مقصد کیا ہے؟ اس نے انگلی کی مدد سے میز پر پڑے ہوئے لفافے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پہلی نظر میں اس لفافے کو پہچان لیا تھا۔ 1 ہفتہ قبل میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ عبدالروف کے نام پوسٹ کیا تھا۔ غالباً آپ عبدالروف ہیں، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ نگہت پروین کے شوہر، نام نہ نے اس عورت کا میرے سامنے۔ اس نے اسے منہ بنایا جسے کسی بس ذائقہ چیز کو اس نے نگل لیا ہو۔ میں نے اس کی وجہ سے بہت دکھ اٹھائے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچھا، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر میری موکلہ نے تو کوئی اور ہی کہانی سنائی ہے۔ ہاں، اس نے میرے ظلم و ستم کی ایک طویل فہرست گنوائی ہوگی۔ اور وہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا اور اس کے لہجے سے غصہ بھی غائب ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی کہا ہوگا کہ میں بہت بد کردار ہوں، شرابی ہوں اور زانی ہوں، اور بازاری عورتوں سے میرے تعلقات ہیں۔ کمال ہے، میں نے گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ کو یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ کیا آپ ٹیلی بیتی جانتے ہیں؟ آپ بھی بڑے ہی بولے ہیں بادشاہ وکیل صاحب۔ اسے اب دوبارہ غصہ آ گیا۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ آپ عدالت میں مقدمات کس طرح لڑتے ہوں گے۔ میں نے تو سن رکھا ہے کہ وکیل حضرات بہت شاطر اور چالاک ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ وکیل صاحب، عورت کے چھل فریب کو سمجھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت تجربے کی ضرورت چاہیے ہوتی ہے۔ اس شعبے میں ٹیلی پیتی سے زیادہ تجربات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابھی تک اللہ کی اس نعمت سے محروم ہیں۔ میں نے بھی ایک آہ بھری اور پھر کہا، درست ہے تمہارا اندازہ۔ میں دانستہ اس سے بے تکلف ہو رہا تھا۔ اس طرح مجھے اس کی کمزوریاں جاننے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا، جو مقدمے کی صورت میرے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوتا۔ میں نے پوچھا، اس نوٹس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ جھوٹ کا پلندہ، وہ پراعتماد لہجے میں بولا، اس میں پیش کیے گئے تمام مطالبات دروغ سے کام لیا گیا ہے۔ مطلب؟ میں نے وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے سوال کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ سعادت علی خان جیسے ٹٹ پہنچیے نے مجھے جہیز کے لیے 50,000 روپے دیے اور پھر اپنا انعامی بانڈ والا قصہ بھی۔ کتنی مزے خیز بات ہے نا یہ۔ وہ بانڈ میرے پاس 5 سال سے رکھا ہوا تھا، جس پر یہ انعام نکلا تھا۔ نگہت والا بانڈ تو ابھی تک میرے پاس موجود ہے، لیکن وہ لوگ میری بات کا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں۔ باقی رہی بات زیورات کی تو وہ نگہت جاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں تو عزت اسٹیٹ ایجنسی پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں مکاری اور چال بازی کے ملے جلے تاثرات صاف چمک رہے تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس سے نپٹنے کے لیے مجھے خصوصی پینترے استعمال کرنے پڑیں گے۔ اس نے جہیز اور انعامی بانڈز کی رقم کو ہڑپ کرنے کا بڑا ہی مضبوط جواز تراش کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں میری منگلہ کی پوزیشن بھی خاصی کمزور تھی۔ نہ تو جہیز کی رقم کی ادائیگی کا کوئی گواہ موجود تھا اور نہ ہی یہ ثابت کیا جا سکتا تھا کہ نگہت والے بانڈ ہی پر انعام نکلا تھا۔ میں نے ایک اور رخ سے اس پر حملہ کیا۔ میری موکلہ تو اپنے واجبات کے اصول کے لیے کورٹ تک جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ تو میں نے اسے روکا ہوا ہے، ورنہ اب تک کیس عدالت میں لگ چکا ہوتا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، وہ بڑی بے پرواہی سے بولا۔ میں نے کہا، مگر میں تمہارے خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ پھر میں نے نکاح اور کی کاپی کی نقل کو اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کالم نمبر 20 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ اس کالم میں نان نقفہ کے بارے میں تحریر کیا گیا تھا، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آیا ہوں وکیل صاحب۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی۔ اس سلسلے میں تو کچھ رقم خرچ کرنا ہی ہوگی، بات کچھ رقم کی نہیں ہے، میں نے کہا۔
تحریر کے مطابق 6 ماہ کا نان کا بھائی صاحب 1200 روپے، موبائل کا 7000 روپے بنتا ہے۔ یہ تو تمہیں ہر صورت ادا کرنا ہی ہوگا۔ علاوہ ازیں تم نے اس عرصے کے دوران میں حق زوجیت بھی پورا نہیں کی ہے۔ آپ تو بہت زیادہ رقم بتا رہے ہیں وکیل صاحب۔ بالکل سیدھا سادہ حساب ہے جناب، اس میں الجھن کی کیا بات ہے؟ وہ سوچتے ہی نظروں سے کچھ دیر تک تو مجھے دیکھتا رہا، مگر پھر پرخیال لہجے میں بولا، میں 3000 تک دینے کو تیار ہوں۔ خواہ خواہ کورٹ کچہری کے جھمیلے میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ میں نے بظاہر اس کے خیال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، یہ میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے جسے گھر میں ہی نپٹا لینا چاہیے، کورٹ میں جانے کی نوبت نہیں آنا چاہیے۔ خدا آپ کا بھلا کرے جناب۔ اس کے چہرے پر مجھے پہلی مرتبہ خوشی جھلکتی دکھائی دی۔ وہ اپنی دانش میں مجھے اپنے جال میں پھانسنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ اسے راضی کر لیں۔ میں آپ کے روبرو رقم ادا کر دوں گا۔ میں نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا کہ 3000 تو بہت کم ہے، وہ اتنی رقم میں راضی نہیں ہوگی۔ تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرو۔ میں اسے دانش سے ایسا تاثر دے رہا تھا جیسے میری ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ میں نے اس کے گرد ایک نادیدہ جال پھیلا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس جال میں الجھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، وکیل صاحب 5000 میں میری آپ جان چھڑوا دیں۔ میں کل رقم لے کر آ جاتا ہوں اور آپ اپنی موکلہ کو بلا لیں۔ میں نے کہا، رقم تو تم نے معقول بتائی ہے، مگر تمہاری جان اتنی آسانی سے نہیں چھٹے گی۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے نکاح نامے کے کالم نمبر 13 پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، تمہاری جان اس زنجیر میں جکڑی ہوئی ہے۔ جان چھڑانے کے لیے تمہیں اس رقم میں مبلغہ 35,000 روپے کا اضافہ کرنا ہوگا، یعنی اس صورت میں تمہیں 40,000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ نکاح نامے کے اس کالم میں حق مہر کی رقم بھی درج تھی۔ وہ بڑا کھٹا، وکیل صاحب آپ بہت چالاک ہیں، آپ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں نے تو تمہیں ایک مشورہ دیا تھا، اور وہ بھی مفت میں۔ وہ غصے سے بولا، مجھے ایسے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں جو میرے لیے نقصان کا باعث ہو۔ آپ اپنی موکلہ کی وکالت کر رہے ہیں۔ ہاں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں، میں نے تیز آواز میں کہا، پھر دھیمی آواز کر کے رازدارانہ لہجے میں اضافہ کیا، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے عبدالرؤف، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ گھر کی بات گھر ہی میں طے ہو جائے۔ میں ان وکیلوں میں سے نہیں ہوں جو محض اپنی فیس کھری کرنے کے لیے ان لوگوں کو عدالتوں میں خوار کرواتے پھرتے ہیں۔ بات شاید اس کے سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ سر کو حامل لاتے ہوئے بولا، آپ مجھے 2 دن کی مہلت دے دیں، مجھے سوچنے کا کچھ موقع چاہیے۔ میں 2 روز بعد آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ جب تک اس کیس کو عدالت تک نہ لے جائیں، میری بس آپ سے یہی ایک درخواست ہے۔ وہ سانپ کی طرح کینچلی بدل رہا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ 2 روز کی مہلت اس نے کس خاص مقصد کے تحت حاصل کی تھی۔ وہ اتنا سیدھا نہیں تھا کہ تصفیے کی کوئی صورت نکالتا۔ بہرحال میں نے بھی سوچا کہ چلو گھی اگر سیدھی انگلی سے ہی نکل رہا ہے تو انگلی ٹیڑھی کرنے کی کیا صورت ہے۔ اس دوران میں نکھت پروین سے بھی ایک میٹنگ کر لینا چاہتا تھا۔ میں نے عبدالرؤف کو 2 دن بعد آنے کا کہہ کر رخصت کر دیا۔ سعادت علی خان کو میں نے 15 روز بعد بلایا تھا، جس میں سے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ 2 روز بعد عبدالرؤف کو آنا تھا۔ میں اس سے پہلے نکھت سے مل لینا چاہتا تھا۔ سعادت علی کی رہائش کالونی میں تھی، مگر اس کے گھر میں ٹیلی فون نہیں تھا، اس لیے مجھے خود اس کے گھر جانا پڑا۔ سعادت علی خان 60 گز کے ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے کریانے کی ایک دکان کھول لی تھی۔ ملازمت میں رہتے ہوئے بھی وہ سحپیر کے بعد سے رات گئے تک پان سگریٹ کا ایک کیبن چلاتا تھا۔ جب کریانے کی دکان کا آغاز ہوا تو پان کا کیبن بھی اسی کا حصہ بن گیا تھا۔ میں نے عبدالرؤف سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بتانے کے بعد سعادت سے پوچھا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ نگہت اپنے گھر میں راضی خوشی رہنے لگے۔ سعادت علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت ہم گھر کے ڈرائنگ روم میں جو کہلاتا تھا اس کمرے میں بیٹھے تھے۔ سعادت علی نے کہا، ہمیں پیسے روپے کا کوئی لالچ نہیں ہے، بس وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے اور نگہت کو انسانوں کی طرح گھر میں رکھے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ نگہت بھی وہیں موجود تھی۔ اس وقت اس نے خود کو 7 پردوں میں نہیں چھپا رکھا تھا، وہ عام گھریلو لباس میں ملبوس تھی۔ میں نے دیکھا وہ خوبصورت قد و خال کی مالک ایک سامنے سلونی سی عورت تھی۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی کمل کٹورا آنکھیں تھیں، جن میں بلا کی کشش مجھے محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے عبدالرؤف کی قسمت پر رشک سا آیا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے خیالات کا دھارا سعادت علی خان کی طرف موڑ دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی سے مشورہ کر لیا ہے؟ باپ کے بجائے بیٹی نے جواب دیا۔ وکیل صاحب، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سوالیہ نظر سے سعادت علی کی طرف دیکھا۔
وہ بولا ٹھیک ہے وکیل صاحب، آپ نگہت سے بات کر لیں، میں جب تک چائے وائے بنواتا ہوں۔ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے جلدی سے کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ مگر اس وقت تک سعادت علی خان گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس مختصر سی نشست میں نگہت پروین نے نہایتی موزوں اور مؤثر الفاظ میں گویا اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کوئی بغیر پڑھی لکھی لڑکی بول رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں زندگی میں پہلی بار اسے کوئی ہمدرد میسر آیا ہو۔ اس کی گفتگو کا لب لباب یہ تھا کہ وہ اب کسی بھی قیمت پر عبدالرؤف کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہر حال میں اب چھٹکارا چاہتی تھی۔ اس نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا کہ عبدالرؤف کی ایسی بدفعلیوں کا ذکر کیا کہ میں بھی اس کا اب ہم خیال ہو گیا تھا۔ میں نے بہت معتاد لہجے میں کہا، اور آپ کے والد تو آپ کا گھر بسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ مجھ پر گزرنے والی قیامت سے نہ آشنا ہے۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ میں بھیک مانگ کر گزارا کر لوں گی، پر میں اپنے والدین پر بھی بوجھ نہیں بنوں گی، مگر اس مردود خبیث کا سایہ اپنے وجود پر نہیں پڑنے دوں گی۔ میرے دل کے ہر گوشے میں اس کے لیے فقط نفرت ہی نفرت بھری ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اس صورت میں تو مجھے آپ کی طرف سے خلا کی درخواست عدالت میں دائر کروانا پڑے گی۔ آپ کچھ بھی کریں، بس مجھے اس کی نحوست سے نجات دلوا دیں۔ خلا کی صورت میں آپ کو حق مہر کی رقم بھی چھوڑنا پڑ جائے گی۔ میں نے قانونی نکتہ اس کے گوشے گزار کیا۔ انعامی بانڈ کی رقم اور جہیز والے 50 روپے ملنے کے امکانات بھی پھر ختم ہی سمجھیے۔ زیورات بھی اس نے آپ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں۔ اچھی طرح سے سوچ لیں آپ، اس طرح سراسر آپ کا مالی نقصان ہوگا۔ ایک وکیل کی حیثیت سے یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں اپنے موکل کو قانونی باریکیوں سے آگاہ کر دوں۔ نگہت نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا، میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی دولت پر جس سے سکھ کی احساس نہ خریدی جا سکے۔ میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ میری جانب سے کل ہی خلا کی درخواست دائر کر دیجیے۔ اسی وقت سعادت علی خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے ملیحہ بیگم بھی ٹرے اٹھائے اندر آ گئی تھی۔ نگہت کو مجبوراً خاموش ہو جانا پڑا۔ چائے پینے کے دوران میں ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میں ان سے یہ وعدہ کر کے وہاں سے اٹھایا کہ ان کی ہر ممکن قانونی مدد کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ نگہت کے لیے مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں اس میں اس کی بھرپور مدد کروں گا۔ دوسرے روز میں نے دفتر آنے کے بعد عبدالرؤف کی اسٹیٹ ایجنسی پر فون کیا۔ وہ جاتے ہوئے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے کر گیا تھا۔ اس کو ایک روز بعد میرے پاس آنا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کر دوں۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں نگہت کو عبدالرؤف سے نجات دلانے کے ساتھ ساتھ ایک معقول رقم بھی دلوا دوں۔ اس لیے مجھے عبدالرؤف کو شیشے میں اتارنا بہت ضروری تھا۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ اگر عدالت میں خلا کا مقدمہ چلا تو نگہت کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسے فریق ثانی کی شرائط پر اپنے بہت سے حقوق سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور میں کسی بھی ایسی صورت میں اپنی موکلہ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اس وقت 4:15 کا وقت تھا۔ تیسری گھنٹی پر دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا۔ پھر کسی کی آواز آئی، ہیلو، رؤف اسٹیٹ ایجنسی۔ دوسری طرف سے بولنے والا عبدالرؤف نہیں، بلکہ وہ کسی نوجوان لڑکی کی آواز تھی۔ میں نے اپنا تعارف کروائے بغیر پوچھا، کیا عبدالرؤف صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت اپنے گھر پر ہوتے ہیں۔ میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکا ہوا۔ مجھے عبدالرؤف کی نئی راج گاہ کا کوئی علم نہیں تھا۔ میں نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ان کے گھر کا ایڈریس چاہیے بیٹا۔ ایک لمحے کی الجھن کے بعد اس نے کہا، وہ گلشن اقبال میں کہیں رہتے ہیں، گھر کا پتہ صحیح معلوم نہیں ہے مجھے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے بدستور نرم لہجے میں کہا، ان کا فون نمبر تو ہوگا نا تمہارے پاس؟ آپ ہیں کون؟ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا، تم شاید اس ایجنسی پر نئے آئے ہو۔ میں عبدالرؤف کا ایک دوست غفار بھائی بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس سے ان کے گھر کا ٹیلی فون نمبر کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے، اور اس وقت ان سے بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میرا تیر ٹھیک نشانے پر لگا۔ اس نے کہا، ہاں مجھے اس ایجنسی پر کام کرتے ہوئے بھی 4 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ سوری انکل، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ سیٹ سے میری شکایت نہ کیجیے گا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، بعض اوقات ایسی غلطی ہو ہی جاتی ہے، میں نے اپنے لہجے میں پیار بھر کر کہا۔ اس نے چاہوں سے مجھے گلشن اقبال کا ایک ٹیلی فون نمبر لکھوا دیا۔ دوسرے ہی لمحے میری انگلیاں وہ نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ بیل مسلسل جا رہی تھی مگر کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ میں نے فون بند کرنے کا ارادہ ہی کیا کہ دوسری جانب سے ریسیور اٹھا لیا گیا، اور پھر میرے کان میں خمار آلود ایک عورت کی آواز سنائی دی، ہیلو۔ میرا چوک جانا ایک فطری عمل تھا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ اس نمبر پر کسی عورت سے ہم کلام ہونا پڑے گا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ کوئی رانگ نمبر ہے، مگر پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے اس نمبر کی تصدیق کر لی۔ نمبر دہرانے کے بعد میں نے پوچھا، کیا عبدالرؤف صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟
وہ جو کوئی بھی تھی شاید گہری نیند سے جاگی تھی یا پھر وہ نشے میں تھی۔ وہ اسی نشی زدہ آواز میں بولی، آپ کی تعریف؟ میں غفار بھائی بات کر رہا ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ چند بے روشتر کور کینیا سے آیا ہوں۔ عبدالرؤف میرے بہت اچھے دوست تھے، پورے 3 سال کے بعد وطن لوٹا ہوں۔ آپ ہیں کون؟ میں ان کی بیوی بات کر رہی ہوں۔ میرے ذہن میں جیسے ایک ننھا سا بلب چلنے بجھنے لگا۔ تو کیا عبدالرؤف نے دوسری شادی کر لی تھی، اور وہ بھی پہلی بیوی کی موجودگی میں؟ میں نے اپنے نیچے کو خوشگوار بناتے ہوئے اسے مزید کریدنے کی کوشش کی۔ اچھا، رؤف نے اپنے ایک بار خط میں تذکرہ تو کیا تھا، آپ غالباً نگہت بھابھی بات کر رہی ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد جواب دیا گیا، نہیں، میرا نام فیروزہ ہے، فیروزہ رؤف۔ نگہت کو رؤف نے 6 ماہ قبل طلاق دے دی تھی۔ اچھا، میں نے ایک طویل سانس لینے کی اداکاری کی، پھر کہا، یہ بات میرے علم میں نہیں تھی، آپ کی شادی غالباً حال ہی میں ہوئی ہے۔ جی ہاں، ریسیور میں فیروزہ کی آواز ہوئی، 1 ماہ پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی، میں نے خوش دلی سے کہا۔ اب تو آپ سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی ہے، میں کسی دن ضرور حاضری دوں گا، ضرور آئیے گا، فیروز نے شائستہ لہجے میں کہا۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا تو پوچھنے لگی، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا بھائی صاحب؟ آپ ہولڈ رکھیں، میں رؤف کو جگاتی ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ اگر وہ سو رہے ہیں تو انہیں ڈسٹرب نہ کیجیے، میں رات میں فون کر لوں گا۔ پھر میں نے خدا حافظ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ عبدالرؤف کی دوسری شادی کا سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے فیروزہ سے غلط بیانی سے کام لیا تھا کہ وہ پہلی بیوی یعنی نگہت پروین کو طلاق دے چکا تھا، جبکہ حقیقت اس کے الٹ تھی۔ دھوکے باز عبدالرؤف خود ہی میری گرفت میں آتا چلا جا رہا تھا، اور مجھے نگہت کی جانب سے خلا کا دعویٰ دائر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رؤف نے نگہت کی موجودگی میں دوسری شادی رچا کر خود کو ایک مصیبت میں گرفتار کر لیا تھا، اور وہ میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ مگر اس سے پہلے مجھے کچھ اور ثبوت بھی حاصل کرنے تھے، جن میں سر فہرست متعلقہ ثالثی کو سل کے دفتر سے عبدالرؤف اور فیروزہ کے نکاح نامے کی نقل حاصل کرنا تھی، اور ایک وکیل ہونے کے ناطے میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور پھر مجھے عبدالرؤف کے ماضی کو کھنگالنے کے لیے ایک چکر لانڈی کا بھی لگانا تھا۔ دوسرے ہی روز میں نے عبدالرؤف کے آنے سے پہلے تمامی ضروری کام نپٹا لیے تھے۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ آیا میں نگہت کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں۔ میں نے کہا بہت مشکل ہو گئی ہے، وہ کسی بھی چیز سے دستبردار ہونے کو تیار ہی نہیں، بلکہ وہ مجھ سے شاکی ہے کہ میں تمہاری طرفداری کر رہا ہوں۔ احمق عورت ہے وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے تو اس پر ترس آ رہا ہے، اس لیے سوچا تھا کہ اس کا کچھ بھلا ہو جائے، مگر لگتا ہے وہ اپنی ہی دشمنی پر اتر آئی ہے، وہ کورٹ میں جانے کے لیے بھزت ہے۔ میں نے عبدالرؤف کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں وہ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ میں نے دانستہ یہ بات کہی تھی تاکہ وہ یہی سمجھتا رہے کہ میری ساری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، اور میں ان کے درمیان کوئی مکہ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بولا، یہ بات آپ اس بے وقوف عورت کو سمجھانے کی کوشش کریں وکیل صاحب، میری آفر ہنوز برقرار ہے، میں اسے اب بھی 5,000 روپے دینے کو تیار ہوں، اور حق مہر کی رقم کا کیا ہوگا؟ آپ کسی دن کام آئیں گے وکیل صاحب، کوئی چکر چلائے نا جناب، آج سے آپ میرے وکیل ہی بن جائیں۔ کام بہت مشکل ہے، میں نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اس میں مجھے بہت سخت محنت کرنا ہوگی، میں آپ کی فیس پیشگی ادائیگی کرنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جلدی سے بولا، آپ کوئی راہ نکالیں، عدالت میں جائے بغیر مسئلہ یہیں حل ہو جائے تو اچھا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں کوئی سبیل نکالتا ہوں، میں نے کہا، مگر اس کام کی ڈبل فیس لوں گا۔ آپ کی وکیلانہ چالاکیاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس نے ایک آنکھ دبائی اور کہکا لگاتے ہوئے بولا، میں آپ کا پورا خیال رکھوں گا۔ اس نے نہایت ہی گرم جوشی سے رخصتی مسافہ کیا، اور پھر 1 ہفتے بعد آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اس کیس کی اونچ نیچ کا باریک بینی سے مطالعہ کیا۔ پھر اسی شام میں نے سعادت علی خان کو مطلع کر دیا کہ میں صبح سے قانونی کارروائی کا آغاز کرنے والا ہوں۔ دوسری صبح میں نے مسلم عالی قوانین 1961 کے تحت عالی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ اگلے ہی روز عدالت نے مدعیہ علیہ کو درخواست دعویٰ کی نقل کے ساتھ سمن بھجوا دیا۔ سماعت کی تاریخ 20 روز بعد کی رکھی گئی۔ میں نے درخواست دعویٰ کے ساتھ مدعیہ علیہ کا جو ایڈریس تحریر کیا تھا وہ گلشن اقبال کے اسی فلیٹ کا تھا جہاں میں نے عبدالرؤف کی دوسری بیوی فیروزہ سے فون پر بات کی تھی۔ مجھے یہ پتہ حاصل کرنے میں کسی بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میں نے ثالثی کونسل کے دفتر سے عبدالرؤف اور فیروزہ کے نکاح نامے کی جو نقل حاصل کی تھی، اس کے کالم نمبر 4 میں دلہن کی سکون کا یہی پتہ درج تھا۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی
کہ اس فلیٹ میں فیروز رہائش پذیر تھا، ان کے ٹیلی فون اسی کے نام سے دیا گیا تھا۔ سمن کی تعمیل کروانے والے بیل کو میں نے خاص طور پر یہ ہدایت کر دی کوئی اس وقت وہاں جائے جب مدعا عالیہ اور اس کی دوسری بیوی گھر پر موجود ہوں، یا اگر مدعا عالیہ گھر میں نہ ملے تو فیروزہ کو وہ کیس کی رویت ضروری سمجھا دے۔ یہ احتیاط میں نے اس لیے برتی تھی کہ فیروزہ کو یہ بات پتہ چل جائے گی عبدالرؤف نے اپنی پہلی بیوی نگہت کو بھی تک طلاق نہیں دی تھی، اور نگہت کی موجودگی میں فیروزہ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ اسی اپنی حسب خواہش کے لیے میں نے بیلس کی کچھ خدمات بھی کر دی۔ سمن کی تعمیل کے فوراً بعد عبدالرؤف دندناتا ہوا میرے دفتر میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا۔ وکیل صاحب، بڑی گھٹیا حرکت کی ہے آپ نے۔ مجھے اب یقین ہو گیا کہ وکیل اتنے بدنام کیوں ہوتے ہیں۔ میں نے اس کے جانانہ رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، تشریف رکھیں آپ، اور اطمینان سے بتائیں مجھے آخر ہوا کیا ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہاں کہ ہوا کیا ہے؟ وہ تیش کے عالم میں بولا، آپ نے نگہت کی طرف سے میرے خلاف استغاثہ دائر کر دیا ہے، جبکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ… میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر کہا میں اپنے وعدے پر اب بھی قائم ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ دونوں ہی پارٹیوں کے درمیان مفاہمت کی کوئی راہ نکل آئے۔ بھاڑ میں گئی آپ نے مفاہمت، اور کنویں میں ڈالی میں نے اپنی کوشش کو۔ وہ پھنکار کر بولا، میں پوری بات سمجھ گیا ہوں، آپ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے خیالات کو سمجھنے لگے ہیں، میں نے بستور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ بھائی داوے، آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے کیا؟ اوہ نو، غلط فہمی؟ اس نے ناپسندیدہ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میں ساری بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں کہ آپ نے یہ مقدمہ کیوں دائر کیا ہے۔ ہمیں اپنی فائلیں مکمل رکھنے کی کاغذی کارروائی تو کرنی ہی پڑتی ہے نا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ پھر مجھے اپنی موکلہ کو بھی مطمئن کرنا ہے، اس کے لیے کچھ کارکردگی ظاہر کرنا بھی بہت ضروری تھی۔ میں آپ کی لچھے دار باتوں میں اب آنے والا نہیں ہوں مسٹر غفار بھائی۔ کم فرام کینیا؟ اس کے لہجے میں چھپا طنز اچھی طرح سمجھ گیا تھا میں۔ نگہت کو دوسری شادی کے بارے میں بتا کر تم نے مجھ پر احسان عظیم فرمایا ہے، ایک نہ ایک دن تو اسے پتہ چلنا ہی تھا۔ اچھا ہوا ابھی پتہ چل گیا۔ اس پر اعتماد لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے یقین تھا کہ غفار بھائی بن کر میں نے ہی فون کیا تھا۔ وہ آپ سے تم پر آیا تھا۔ مجھے اس کا لہجہ سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے پیشہ ورانہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، عبدالرؤف صاحب، اب آپ سے ملاقات عدالت کے کمرے میں ہی ہوگی۔ کسی اچھے سے وکیل کا انتظام کر لیں، آپ پر بہت کڑا وقت آنے والا ہے۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں، انہیں اپنی موکلہ کے لیے بچا کر رکھو۔ وہ بدتمیزی سے بولا۔ فیروزہ نے میرے لیے ایک بہت اچھے وکیل کا انتظام کر لی ہے، وہ تمہارے کیس کی دھجیاں اڑا کر رکھ دے گا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سانس درست کی، پھر بڑی ہی بےہودگی سے کہکا لگا کر بولا، تم نے میری زندگی میں زہر گھولنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، مگر فیروزہ بہت ہی اچھی عورت ہے، میں نے اسے سیل کر لیا ہے، اور میری بات اس کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے۔ وہ ایک براؤن مائنڈ عورت ہے۔ ایسی روشن خیال بیوی مبارک ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں طنز شامل ہو گیا۔ عدالت میں پیشی کی تاریخ یاد رکھنا، میں تمہیں اور تمہاری عدالت کو دیکھ لوں گا، دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، ایک وکیل کے دفتر میں گھس کر دھمکیاں دینا قانونی معاملات میں دخل اندازی کرنے اور خطرناک نتائج سے ڈرانے کے تحت تم پر ان گنت دفعات بھی لگائی جا سکتی ہیں۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ خونخوار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ پہلی ہی پیشی پر عبدالرؤف نے اپنے وکیل کی مدد سے جواب دعویٰ دائر کروا دیا۔ میں نے درخواست دعویٰ میں عبدالرؤف کی بلا اجازت دوسری شادی کو بنیاد بنا ڈالا تھا، اور نگہت کے حقوق کے اصول کے لیے بھی استدعا کی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ ضمنی باتیں بھی تھیں جن کا ذکر مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ عبدالرؤف نے بالکل درست کہا تھا، اس نے واقعی ایک مانے ہوئے وکیل کی خدمات حاصل کی۔ میں اس وکیل کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، آئلی مقدمات میں اس کی اچھی خاصی شہرت تھی۔ عبدالرؤف نے جواب دعویٰ میں بہت بڑھ چڑھ کر یہ لکھوایا تھا، اور ہر بات کے لیے مورد الزام نگہت کو ٹھہرایا، حتیٰ کہ دوسری شادی کے لیے نگہت کی جانب سے جاری کردہ اجازت نامہ بھی پیش کر دیا تھا۔ اور یہ واقعی حیرت انگیز بات تھی، تاہم میں ہر قسم کی حیرت آفریں صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ میری موکلہ نے 2-4 ملاقاتوں میں بہت سے حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ عدالت کی ابتدائی ٹیکنیکی کارروائی کے بعد جج نے باقاعدہ سماعت کی تاریخ دے دی۔ عبدالرؤف کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ پہلے اسے جرح کا موقع دیا جائے، اور جج نے میری رضامندی کے بعد اسے اجازت دے دی۔ اگلی پیشی پر میری موکلہ
نگہت پروین نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا تو وکیل صفائی نے جرح کا آغاز کیا۔ نگہت آج بھی پوری طرح لباس میں لپٹی ہوئی تھی۔ محترمہ نگہت پروین صاحبہ، آبجیکشن یور آنر، میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر زوردار آواز میں کہا۔ وکیل صفائی کو امید نہیں تھی کہ میں یوں اسے آڑے ہاتھے لوں گا۔ اس کے چہرے پر ناگوار حیرت کے تاثرات آئے۔ جج نے بھی حیرت آمیز نگاہوں سے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، بیگ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے اپنے فاضل دوست کے طرز تخاطب پر اعتراض ہے جناب علی، میں نے کہا۔ میری موکلہ مدعیہ عالیہ عبدالرؤف کی قانونی اور شرعی بیوی ہے۔ اسے مسز نگہت لکھا اور پکارا جاتا ہے۔ میں یہ بات 10 جگہ لکھی ہوئی ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ جج نے میرے اس اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب آپ مدعیہ کو نگہت رؤف کہہ کر مخاطب کریں۔ وکیل صفائی نے کہا، محترمہ رؤف صاحبہ، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے موکل نے جہیز کے دیے گئے 50,000 روپے خود برد کیے ہیں۔ کیا آپ اپنے دعوے کی سچائی عدالت میں ثابت کر سکتی ہیں؟ رؤف نے وہ رقم فلیٹ میں خرچ کر دی تھی۔ آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے اسی کا جواب دیں۔ وکیل صفائی نے تیز لہجے میں کہا، عدالت میں ثبوت پیش کریں۔ شادی کے موقع پر میرے موکل کو 50,000 روپے دیے گئے تھے۔ سعادت علی خان نے اچانک ہی اٹھ کر کہا، ہم نے بیٹی کو بیاہا تھا، کوئی کاروبار نہیں کیا تھا کہ اسٹامپ پیپر پر گواہوں کی موجودگی میں تحریر کرواتے پھرتے۔ جج نے ہاتھ کے اشارے سے سعادت علی خان کو بولنے سے منع کرتے ہوئے کہا، عدالتی کارروائی میں مداخلت نہ کریں۔ اگر آپ کی گواہی کی ضرورت پڑی تو آپ کو بھی موقف واضح کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ پھر جج نے اپنی وکیل صفائی سے کہا، آپ اپنی جرح جاری رکھیں۔ وکیل صفائی نے کٹہرے میں کھڑی نگہت کے نزدیک جا کر کہا، تو آپ کے پاس اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہیں؟ بالکل نہیں محترمہ نگہت پروین، میرا مطلب ہے کہ نگہت رؤف صاحبہ۔ وکیل صفائی نے جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے میرے موکل پر الزام لگایا کہ آپ کے پرائز بانڈ پر ملنے والی 1 لاکھ روپے کی رقم بھی اسی نے ہضم کر لی ہے۔ آپ اس بات کو ثابت کر سکتی ہیں؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب علی، مجھے اپنے فاضل دوست کی عقل پر افسوس ہو رہا ہے۔ اس احمقانہ سوال کا بھلا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ سوال احمقانہ ہو یا پھر دانش مندانہ، جواب تو بہرحال اس کا دینا ہی پڑتا ہے، وکیل صفائی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ پھر جج کی طرف مڑ کر بولا، جناب علی، معزز عدالت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وکیل تقاضا کو عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے سے روکا جائے۔ جج نے تبھی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر نگہت پروین سے کہا، بی بی، وکیل صاحب آپ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ وکیل صفائی نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا، آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتی ہیں؟ نہیں جناب، نگہت نے 2 لفظی جواب پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے لہجے میں بے بسی سی جھلک رہی تھی۔ وکیل صفائی نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جناب علی، مدعیہ اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر سکی، جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ میرا موکل بے قصور ہے۔ مدعیہ نے محض میرے موکل کو پھانسنے کے لیے یہ ساری بلیک میلنگ کی اور اس کا یہ جال بچھایا۔ میں جانتا تھا کہ عدالت میں یہ بات ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر میں نے اس کیس کو اپنے پسندیدہ رخ کی جانب موڑنے کے لیے جو کچھ سوچ رکھا تھا، اس کے لیے ان باتوں کا تذکرہ ضروری تھا۔ بعض اوقات انتہائی غیر اہم بات بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ وکیل صفائی نے نگہت سے زیورات کے بارے میں سوال کیا۔ حسب سابق وہ زیورات کے سلسلے میں بھی اپنے موقف کو سچ ثابت نہ کر سکی۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز کی بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر عدالت کے کمرے میں خاصا رش تھا۔ میں نے اپنی حاضری لگانے کے بعد پیشکار سے اس کیس کا نمبر معلوم کیا۔ اس نے 5واں نمبر بتایا۔ میں نے اپنے خصوصی تعلقات استعمال کر کے اپنا پہلا نمبر لگوا لیا۔ ایک عدالت میں روزانہ کئی مقدمات کی سماعت ہوتی ہے۔ عام طور پر پہلے، دوسرے اور تیسرے نمبر کی باری آ جاتی ہے، ورنہ عدالت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر شروع کے نمبروں میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جرح کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ آج عدالت میں عبدالرؤف کی دوسری بیوی فیروزہ بھی موجود تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ اس نے ایک نہایت ہی پھولدار چست سوٹ پہن رکھا تھا، دوپٹے کو مفلر کے اسٹائل میں گردن سے لپیٹ رکھا تھا۔ وہ بھرے بھرے جسم کی ایک پستہ کامت عورت تھی۔ اس نے آنکھوں پر بھی دھوپ کا سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا۔ اس کے بال جدید انداز میں کٹے ہوئے تھے اور غالباً بالوں میں اس نے کوئی رنگ بھی لگا رکھا تھا۔ ہاں، جرح کی باری میری تھی۔ عبدالرؤف نے کٹہرے میں آنے کے بعد حلف اٹھایا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر کھنگار کر گلا صاف کرتے ہوئے جرح کا آغاز کیا۔
عبدالرؤف صاحب، میری موکلہ نگر رؤف کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی قانونی اور شرعی بیوی ہیں۔ آپ کو اس دعوے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ جو عورت 6 ماہ پہلے گھر چھوڑ کر جا چکی ہو، اس کے بیوی ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بیوی یا تو ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کا جو دل چاہے سمجھ لیں۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ جج نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ سے وکیل صاحب جو پوچھ رہے ہیں اسی کا جواب ہاں یا نہ میں دیں۔ اپنا سوال دہرائیں وکیل صاحب۔ اس نے تنزیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سوال دہرایا۔ وہ بولا، مجھے آپ کی موکلہ کے دعوے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو گویا آپ اسے قانونی اور شرعی بیوی تسلیم کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ عبدالرؤف صاحب، آپ نے 6 ماہ بیشتر اپنی قانونی اور شرعی بیوی نگر رؤف کو بری طرح زود و کوب کرنے کے بعد گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، فاضل وکیل نے میری جرح کے سلسلے کو روکتے ہوئے کہا۔ مدعیہ خود اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی اور مار پیٹ والی بات بھی سراسر بہتان ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی طرف دیکھا، جیسا کہ جہیز کی رقم، زیورات، انعامی اور بانڈز کی رقم وغیرہ وغیرہ۔ جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو درست کرتے ہوئے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے سوال میں بے دخل اور زود و کوب کے الفاظ ختم کر کے جرح جاری رکھوں۔ میں نے جج کے حسب منشا اپنے سوال میں رد و بدل کرتے ہوئے کٹہرے میں کھڑے ملزم عبدالرؤف سے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، آپ کی بیوی 6 ماہ سے اپنے میکے میں رہ رہی ہے۔ اس دوران میں آپ نے پلٹ کر اس کی طرف بھی نہیں دیکھا، حقوق زوجیت ادا کیے اور نہ ہی اسے نان نفقہ دیا۔ اس کی وضاحت کرنا پسند کریں گے آپ؟ وہ بولا، میں نے کبھی اسے گھر سے نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور جو عورت اپنی مرضی سے خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے، اس کے حقوق زوجیت اور نان نفقہ کا کیا سوال؟ عبدالرؤف کے وکیل نے معلوم ہوتا تھا اسے بڑی خصوصی تیاری کروائی تھی۔ میں نے کہا، عبدالرؤف صاحب، آپ فیروزہ نامی کس خاتون سے واقف ہیں؟ جی ہاں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ایک فیروزہ تو میری بیوی ہے۔ آپ کس فیروزہ کو پوچھ رہے ہیں وکیل صاحب؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے بالکل درست فرمایا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی دوسری بیوی کے بارے میں ہی جاننا چاہتا تھا۔ وہ تیونیاں چڑھا کر بولا، کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، عبدالرؤف صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا قانوناً جرم ہے؟ وہ رٹو طوطے کی طرح بولا، جی ہاں، اچھی طرح معلوم ہے مجھے، اور پھر بھی آپ نے یہ سنگین جرم کیا۔ آبجیکشن یو آنر، وکیل صفائی نے بیچ میں چھلانگ لگائی۔ جناب عالی، میری موکل نے دوسری شادی کر کے کوئی جرم یا بالفاظ دیگر وکیل سنگین جرم نہیں کیا۔ شاید وکیل اتخاذہ نے پوری طرح جواب دعویٰ کا مطالبہ نہیں کیا۔ پھر وہ میری جانب مڑتے ہوئے بولا، مائی ڈیئر کونسلر، میرے موکل نے دوسری شادی کا اجازت نامہ معزز عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پاس دوسری شادی کے لیے وہ ٹھوس جواز بھی رکھتا ہے۔ تھینک یو ڈیفینس، میں نے سر کو خفیف سے جشن دیتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا احسان مند ہوں۔ جج کئی بار دیوارگیر گھڑی کی جانب دیکھ چکا تھا اور میں اس کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے اگلا سوال کرنے لگا۔ ہاں تو عبدالرؤف صاحب، آپ کے وکیل نے ابھی معزز عدالت کو بتایا ہے کہ آپ دوسری شادی کے لیے کوئی ٹھوس جواز موجود ہے۔ کیا آپ وہ جواز عدالت کے علم میں لانا پسند کریں گے؟ میں نے دوسری شادی کا اجازت نامہ پیش کر دیا ہے، اسے ہم بعد میں دیکھیں گے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ وہ ٹھوس جواز پیش کریں جس کی بنا پر آپ نے فیروزہ سے عقد ثانی کیا۔ وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، جناب عالی، میرے فاضل دوست خواہ عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھے جرح کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، عدالت وہ جواز جاننا چاہتی ہے جس کی وجہ سے آپ میری موکلہ پر سوگن لے کر آئے ہیں۔ جو عورت اولاد پیدا نہ کر سکتی ہو، کیا فائدہ اس کا؟ وہ غصے سے بولا، مجھے اپنی نسل چلانے کا حق نہیں ہے کیا؟ یقیناً یہ آپ کا حق ہے، میں نے کہا، لیکن آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میری موکلہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں؟ یہ تو سامنے کی بات ہے، اس نے وکیل صفائی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس کا پاؤں بھاری نہیں ہوا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا، عبدالرؤف صاحب، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ پھر اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے اضافہ کیا، میرا مطلب ہے کہ پہلی شادی سے۔ اس نے جواب دیا، تقریباً 2.5 سال۔ میں نے کہا، میری موکلہ گزشتہ 6 ماہ سے اپنے میکے میں قیام پذیر ہے۔ اگر آپ کی بتائی ہوئی مدت سے 6 ماہ نکال دی جائیں
تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی نے محض 2 سال ایک چھت کے نیچے گزارے، یعنی کہ آپ کے تعلقات کا ازواجی سال 2 سال بنتا ہے، اور آپ نے اس عرصے کے دوران میں اپنی بیوی میں کوئی کمی محسوس کی؟ اس سے بڑی کمی اور کیا ہوگی کہ اس کی گود ابھی تک ہری نہیں ہوئی۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، 2 سال کے عرصے میں اگر کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی تو قطعی طور پر یہ فتویٰ صادر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ حالانکہ دنیا میں ایسی بھی کئی مثالیں موجود ہیں کہ بعض جوڑوں کے یہاں شادی کے 15-20 سال بعد بھی اولاد ہوئی ہے۔ اولاد پیدا کرنا انسان یا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی بے اولاد نہ ہوتا۔ اس لیے صرف 2 سال کے عرصے میں میری موکلہ کو اولاد پیدا نہ کر سکنے پر 5 قرار دے دینا اور اس بنیاد پر دوسری شادی رچا لینا، یہ سراسر ناانصافی اور ظلم کے مترادف ہے۔ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ ملزم عبدالرؤف سے پوچھا جائے کہ اس نے کن وجوہ کی بنا پر میری موکلہ نگہت رؤف کو باش تصور کر لیا ہے۔ جج نے کٹہرے میں کھڑے ہوئے عبدالرؤف سے یہی سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا کہ جناب عالی، یہ بات مجھے ایک تجربہ کار دائی نے بتائی ہے۔ جھوٹ، بکواس! میں نے غضبناک نظروں سے عبدالرؤف کو گھورا۔ پھر جج سے کہا، جناب عالی، میری موکلہ کا لگ بھگ 1.5 سال تک شہر کی 3 معروف نامور لیڈی ڈاکٹروں کے پاس مختلف اوقات میں زیر علاج رہی ہے، جنہوں نے اپنے اپنے طور پر نہایت جدید اور مہنگی ترین لیبارٹریز سے اس کے مختلف ٹیسٹ بھی کروائے۔ تمامی لیڈی ڈاکٹروں لیبارٹریز کی رپورٹس کے مطابق میری موکلہ 100% بچہ پیدا کرنے کے قابل ہے۔ آپ ان رپورٹس اور ڈاکٹروں کی آرا کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی فائل میں سے تینوں لیڈی ڈاکٹروں کی رپورٹ، ماں نگہت پروین کے اس دوران میں کیے گئے ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ، DDNC وغیرہ کی رپورٹس نکال کر جج کی جانب بڑھا دیں۔ یہ تمامی چیزیں مجھے نگہت نے مہیا کی تھیں، جو اس نے میکے میں ہی رکھ چھوڑی تھیں۔ وکیل صفائی کے چہرے پر جو اطمینان تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ عبدالرؤف بھی بار بار بے چینی سے کبھی جج کی جانب اور کبھی وکیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جج نے رپورٹس کے بغور مطالعے کے بعد کٹہرے میں کھڑے عبدالرؤف سے سوال کیا، کیا تم نے کبھی اپنا بھی ٹیسٹ کروایا؟ میں مرد ہوں، مجھ میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ ساری گڑبڑ اسی میں ہے، وہ درالی لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے مذکرہ 3 لیڈی ڈاکٹروں میں سے ایک کا تبصرہ یہاں دہرانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میرے بیان کی تصدیق کے لیے کا مستند لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ جج نے اجازت دے دی۔ میں نے کہا، بقول ڈاکٹر سمیع زرخیز ہے، اگر بیچ میں قوت نمو ہوئی تو پودا انشاءاللہ ضرور بنے گا۔ انتظار فرمائیے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے غضیلے لہجے میں کہا۔ اٹ از ٹو مچ، میرے موکل کی ذاتیات پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اعلی عدالتوں میں یہ خانہ مسائل اور انسان کی ذاتیاتی زیر بحث آتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے تک میری موکلہ کی ذات پر بھی یہی سوال و جواب ہوتے رہے۔ اب اگر ملزم عبدالرؤف کی ذات پر بات ہو رہی ہے تو اس میں اچنبھے کی کیا بات ہے؟ اتنی دیر میں جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ میں نے درخواست کی، جناب عالی، بھی میری جرح نامکمل ہے۔ میری معزز عدالت سے التجا ہے کہ کوئی نزدیکی تاریخ دے دی جائے۔ جج نے وکیل صفائی کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے بتایا کہ آئندہ 10 روز تک وہ بہت مصروف ہے۔ چنانچہ جج نے 12 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالتی کارروائی کو آئندہ پیشی تک ملتوی کر دیا۔ اگلی 2 پیشیوں پر کوئی بھی قابل ذکر عدالتی کارروائی عمل میں نہیں آئی۔ مجھے یقین تھا کہ مدعیہ علیہ نے عدالت میں میری موکلہ کی جانب سے جاری کردہ عقد ثانی کا جو اجازت نامہ پیش کیا ہے وہ سراسر جعل سازی کا نمونہ ہے۔ نگہت نے جو انکشافات کیے تھے اس کی روشنی میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا کہ عبدالرؤف نے کیا ڈرامہ کھیلا تھا، اور مجھے ایک ایسا سراغ مل گیا تھا جو اس کیس کا پھانسا پلٹ سکتا تھا۔ عقد ثانی کی اجازت نامے میں 2 گواہان کا بھی ذکر تھا۔ میں نے جیسے درخواست کی، جناب عالی، جیسا کہ مجھے شبہ ہے کہ ملزم عبدالرؤف نے یہ اجازت نامہ میری موکلہ کے علم میں لائے بغیر خود ہی تیار کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس اجازت نامے پر لگے ہوئے انگوٹھے کے نشان کا میری موکلہ کے فنگر پرنٹ سے موازنہ کیا جائے، تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ آیا یہ نشان انگوٹھا میری موکلہ کا ہی ہے۔ اس سلسلے میں میری التماس ہے کہ نگہت رؤف کے دونوں ہاتھوں کے فنگر پرنٹس کا تجربہ کیا جائے۔ نیز اجازت نامے کے دونوں گواہ بھی
سلطان علی ولد قربان علی، سکینہ ناظم آباد اور محمد شریف ولد کریم بخش لیاقت آباد المعروف بلالو کھیت کو بطور پابند گواہ بذریعہ سمن آئندہ پیشی پر عدالت میں گواہی کے لیے بلوایا جائے تاکہ یہ کیس جلد از جلد انجام پذیر ہو۔ میں واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جج نے میری خواہش کے مطابق متعلقہ عدالتی عملے کو ہدایت جاری کر دی۔ اگلی پیشی بھی خالی گئی۔ عدالتی عملے نے اطلاع دی تھی کہ گواہ نمبر 1 سلطان علی نے اپنی رہائش تبدیل کر لی تھی اور گواہ نمبر 2 محمد شریف شہر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا۔ البتہ فنگر پرنٹس کی رپورٹ آ گئی تھی اور وہ میری توقع کے عین مطابق تھی۔ جج نے وکیل صفائی کو تاکید کی کہ آئندہ پیشی پر وہ گواہ محمد شریف کو ضرور لے کر آئے۔ اگلی پیشی پر گواہ محمد شریف عدالت میں حاضر تھا۔ وہ 35-46 سال کا ایک تدومن شخص تھا۔ اس کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھیں جنہوں نے اس کے بالائی ہونٹ کو اپنے نیچے چھپا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا عہد کیا تو میں نے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ محمد شریف صاحب، اگر میں آپ کو صرف شریف صاحب کہہ کر مخاطب کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرے اس عجیب و غریب سوال پر وکیل مخالف نے ناگوار نظروں سے میری طرف دیکھا مگر منہ سے کچھ بولا نہیں۔ اس کے بجائے گواہ محمد شریف بولا، نہیں جی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے یہ سوال محض گواہ کو ٹٹولنے اور وکیل صفائی کو سلغانے کی خاطر کیا تھا۔ شریف صاحب، میں آپ کو ایک تحریر پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ پوری توجہ سے سنیے گا۔ نگہت رؤف زوجہ عبدالرؤف، باقائمی ہوش و واس اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ میں نے اپنے شوہر عبدالرؤف ولد تصدق حسین کو عقد ثانی کی اجازت براضی اور رغبت اور بلا جبر کے دے دی ہے اور یہ تحریر روبرو 2 گواہان کے لکھ کر دی ہے تاکہ یہ سند رہے اور باوقت ضرورت کام آ سکے۔ نگہت رؤف زوجہ عبدالرؤف۔ اسٹامپ پیپر پر لکھی گئی اس قانونی تحریر کے نیچے نگہت رؤف کا نشان کا انگوٹھا بھی ثبت تھا اور ساؤتھ کمشنر کی تصدیقی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی دونوں گواہوں کا بھی اندراج ماں ان کے سائن موجود تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر محمد شریف کی طرف دیکھا۔ وہ میری ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، شریف صاحب، اس تحریر کے نیچے بطور گواہ آپ کا نام موجود ہے، کیا واقعی یہ تحریر آپ کی موجودگی میں لکھی گئی تھی؟ جی ہاں، آپ کو کیوں شک ہے؟ شریف صاحب، آپ ملزم عبدالرؤف کو کب سے جانتے ہیں؟ اس غیر متوقع سوال نے اسے گڑبڑا دیا۔ تھوڑی سی الجھن کے بعد اس نے جواب دیا، بہت عرصے سے۔ بہت عرصے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ 16 سال، 1000 سال، لاکھ سال؟ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا۔ وکیل تقاضا خواہ خواہ میرے گواہ کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی باتوں سے باز رکھا جائے۔ جج نے مجھے تنبیہ کی میں غیر ضروری باتوں سے احتجاب برتتے ہوئے اپنی جرح ٹو دی پوائنٹ جاری رکھوں۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق ٹو دی پوائنٹ سوال کیا۔ شریف صاحب، آپ عبدالرؤف صاحب کو کب سے جانتے ہیں؟ 10 سال سے۔ اچھی طرح غور کر لیں، ذرا سوچ سمجھ کر جواب دیں کہ آپ عبدالرؤف صاحب کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ اس نے الجھی نظر سے مجھے دیکھا، پھر اپنے جواب میں تھوڑی سی لچک پیدا کرتے ہوئے کہا، کم و بیش 10 سال سے، یعنی 1-2 سال کی کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی۔ وکیل صفائی کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا۔ فاضل وکیل، ان بے معنی سوالات سے آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا، جو سوالات آپ کو بے معنی نظر آ رہے ہیں نا، وہ میرے لیے پرمعنی ہیں۔ پھر میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، میں گواہ سے بہت اہم سوال کا تصدیقی جواب معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانے سے باز رکھا جائے۔ جج نے مجھے جرح جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے پوچھا، شریف صاحب، آپ کے بتائے ہوئے عرصے میں 2 سال کی کمی پیشی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کم از کم 8 سال سے ملزم عبدالرؤف کو جانتے ہیں۔ ہاں جی، ایسا ہی ہے جناب عالی، میں نے جج کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میری معزز عدالت سے التجا ہے کہ اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا جائے کہ گواہ محمد شریف ولد کریم بخش ملزم عبدالرؤف کو عرصہ 8 سال سے اچھی طرح جانتا ہے۔ جج نظریں جھکا کر اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کرنے لگا۔ میں نے وکیل صفائی سے کہا، ڈیئر کونسلر، آپ بھی اپنے ریکارڈ کی تکمیل کے لیے یہ بات نوٹ فرما لیں۔ کوئی جواب نہیں دیا اس نے۔
غصے سے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ جج نے نظر اٹھا کر میری جانب دیکھا، اپنا چشمہ درست کیا اور پھر پوچھا، بیگ صاحب آپ اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی کے گواہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنا کنگار کر گلا صاف کیا اور پھر نہایت ہی ڈرامائی انداز میں کہا، جناب علی، ملزم عبدالرؤف کی عمر ابھی 5 سال ہے۔ یہ کیا خرافات ہیں؟ وکیل صفائی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس جلد بازی میں اس کا پاؤں برابر والی کرسی سے الجھ گیا اور وہ گرتے گرتے بچا۔ میں نے کہا، یہی حقیقت ہے میرے پیارے دوست۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ منظر اسی عالی عدالت کا تھا۔ ملزموں کے کٹہرے میں عبدالرؤف کھڑا بڑی کینہ پرور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ جج نے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دوں۔ میرا دعویٰ تھا کہ عبدالرؤف ابھی محض 5 سال کا ہی ہوا تھا۔ گواہوں کے کٹہرے میں کھڑے محمد شریف اور کریم بخش نے پرزور تصدیق کی تھی کہ وہ گزشتہ 8 سال سے ملزم عبدالرؤف کو جانتا تھا۔ جج نے آج کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ملزم عبدالرؤف کے پاس آ گیا، پھر اپنی فائل میں سے ایک 5-7 سائز کا فوٹو نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، عبدالرؤف صاحب آپ پہچانتے ہیں اسے؟ اسے تو جیسے بجلی کا جھٹکا سا لگا۔ فوٹو کو دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا۔ جج بغور اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے اپنے سوال کو ایک بار پھر دہرایا۔ وہ گھگھیاتے ہوئے لہجے میں بولا، جی ہاں، یہ میرے والد کی تصویر ہے، مگر یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ میں اس کے سوال کو نظر انداز کر کے جج کی سمت بڑھ گیا، پھر مذکرہ فوٹو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، یہ فوٹو ملزم عبدالرؤف کے والد صاحب تصدق حسین کا ہے، آپ بھی ملاقاتہ فرمائیں۔ جج نے ایک نظر فوٹو پر ڈال کر اسے اپنے سامنے رکھ دیا۔ میں عبدالرؤف کی طرف بڑھا، اپنی فائل سے ایک دوسرا فوٹو نکال کر اسے دکھاتے ہوئے پوچھا، انہیں بھی غالباً آپ ضرور پہچانتے ہوں گے؟ اس تصویر کو دیکھتے اس کے چہرے پر زردی سی چھا گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ اب گرا کہ تب گرا، مگر وہ خاصا سخت جان ثابت ہوا اور کٹہرے کا سہارا لے کر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے فوٹو لے کر جج کی خدمت میں پیش کی اور کہا، یو آنر، یہ ایک فوٹو گروپ ہے جو کسی شادی کے موقع پر بنایا گیا ہے، کیونکہ اس میں نظر آنے والے 4 افراد میں سے 2 دولہا اور 1 دلہن ہیں۔ ان کے لباس اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ جناب علی، دلہا اور دلہن بیچ میں کھڑے ہیں، دلہا کے بائیں طرف ایک اور صاحب نظر آ رہے ہیں، اسی طرح دلہن کی بائیں جانب ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے۔ وکیل صفائی کی اکتاہٹ آمیز نظروں میں بھی اب دلچسپی کا عنصر نمایاں تھا۔ جج بھی پوری توجہ سے میرے دلائل سن رہا تھا اور عبدالرؤف کی حالت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ غیر سے غیر تر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، جناب علی، تصویر میں نظر آنے والے دلہا اور دلہن ملزم کے بھائی اور بھاوج یعنی عبدالرؤف کے بڑے بھائی شفقت حسین اور ان کی اہلیہ نائلہ بیگم ہے، اور یہ شادی 6 سال قبل لانڈی میں انجام پائی تھی۔ عبدالرؤف کی بھاوج کے ساتھ نوجوان لڑکی عبدالرؤف اور شفقت حسین کی اکلوتی چھوٹی بہن نائی تھے، اور افسوس کہ اب یہ تینوں ہی مرحوم ہو چکے ہیں۔ اور یہ چوتھا شخص کون ہے؟ یہ جو دلہا کے ساتھ کھڑا ہے، سمجھ لیں کہ یہ بھی مر چکا ہے اور زندہ بھی ہے۔ بیگ صاحب اپنی بات کی وضاحت کریں۔ جناب علی، آپ جس شخص کی بات مجھ سے دریافت فرما رہے ہیں اس کا نام فرید حسین تھا، مگر یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ گزشتہ 5 سال سے وہ عبدالرؤف ہے، یہی عبدالرؤف جو آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ عدالت کے کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے کو چند لمحات کے بعد میری گونجدار آواز نے توڑا۔ سبھی لوگ عبدالرؤف کی طرف سے نظریں ہٹا کر میری جانب متوجہ ہو گئے۔ میں نے سنسنی خیز انکشافات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، ملزم عبدالرؤف سابق فرید حسین کی رپوٹیشن شروع سے کچھ اچھی نہیں تھی۔ سن بلغت کو پہنچنے کے بعد اس کا اس بازار میں بھی آنا جانا رہا اور پیشہ ور عورتوں سے اس کے تعلقات کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ جناب علی، مجھے اعتراض ہے، وکیل صفائی نے اپنا فرض نبھاتے ہوئے کہا۔ فاضل وکیل میرے موکل کی کردار کشی کر رہے ہیں، انہیں ایسی باتوں سے منع کیا جائے۔ میں نے کہا، جناب علی، میں فاضل عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنے کی جسارت کیوں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں مدعیہ علیہ کی کردار کشی کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ میں تو معزز عدالت کے سامنے حقائق کی نقاب کشائی کر رہا ہوں۔ جج نے فاضل وکیل کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے مجھے بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، یو آنر فرید حسین، میرا مطلب ہے کہ عبدالرؤف نے ایک رات اپنی شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ راستہ اپنایا جس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔
اس سیاہ بخت نے اپنی بھابھی پر مجرمانہ حملہ کیا اور اس کی عظمت دری کی کوشش کی۔ یو آنر، پلیز نوٹس، بھابھی جیسا مقدس رشتہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھابھی ماں کے سامان برابر ہوتی ہے، اس خبیث شخص نے اس محترم رشتے کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ نائلہ کی چیخو پکار سن کر گھر کے دیگر افراد بھی بیدار ہو گئے۔ بڑے بھائی نے اپنی بیوی کو اس کے شیطانی چنگل سے چھڑوانا چاہا تو اس نے چاقو کی مدد سے اس پر حملہ کر دیا۔ گھر میں وہ ادھم مچا کہ آس پڑوس کے لوگوں کو بھی خبر ہو گئی۔ اس موقع پر اگر ملزم کا بڑا بھائی شفقت حسین چاہتا تو اسے فوراً پولیس کے حوالے کر کے جیل میں سزا دلوا دیتا، مگر اس نے انتہائی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس اتنا کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اور آئندہ کبھی اپنی منحوس شکل مت دکھانا۔ البتہ تصدق حسین نے اس موقع پر ایک جرأت مندانہ فیصلہ کیا اور اگلی صبح ملزم کو اپنی تمام تر منتلقہ اور غیر منتلقہ جائیداد سے آگ کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنی فائل میں سے ایک اخباری تراشا نکال کر جج کی جانب بھی بڑھا دیا۔ جناب علی، آگ نامہ ملخاتہ کیجیے۔ مجھے یہ تمامی معلومات نائلہ کے گھر والوں سے حاصل ہوئی تھی۔ تصاویر البتہ عبدالرؤف کے والدین سے ملی، اور اس کے لیے میں نے خود کو شفقت حسین کا ایک دیرینہ دوست ظاہر کیا، کیونکہ مجھے نائلہ کے گھر والوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ نائلہ، شفقت حسین اور ناہید ایک کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ جج نے آگ نامے کو دیکھنے کے بعد مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ عدالت کے وقت کا خیال رکھیں اور اپنے بیان کو ذرا مختصر کریں۔ میں نے کہا، تھینک یو یور آنر۔ پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فرید حسین نے گھر سے بے گھر ہونے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی شخصیت بدل ڈالے گا۔ اس کے سلسلے میں اس نے سب سے پہلے خود ہی اپنا نام عبدالرؤف رکھا اور اس نئے نام کا شناختی کارڈ بھی بنوا لیا، اور ہمارے ملک میں ایسے کام بڑی بآسانی ہو جاتے ہیں۔ 2 سال تک ملزم مختلف قسم کے کام کرتا رہا، پھر ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس کمیشن پر کام کرنے لگا، اور گولی مار میں کرائے کے مکان میں اس نے رہائش اختیار کر لی۔ میں نے رؤف کا ماضی کھنگالنے کے لیے بہت پاپڑ بیڑے تھے جو مزہ دے رہے تھے۔ مظاہری عورتوں سے اس کے روابط بھی بستور قائم تھے۔ اس دوران اس پر انکشاف ہوا کہ وہ ایک پیچیدہ جنسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ وہ عورتوں کے پاس جانا چھوڑ دے یا پھر کسی گھریلو لڑکی سے شادی کر لے، ورنہ اس کا علاج پھر ممکن نہیں ہوگا۔ ڈاکٹری مشورے کی پہلی فرصت اس کے بس میں نہیں تھی، اور دوسری صورت کو اس نے اپنے بس میں بنانے کے لیے ایک جھوٹ کا سہارا لیا، اور رشتے کرانے والی عورت کے توسط سے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے میری موکلہ نگہت پروین سے شادی کر لی۔ گڈ، ونڈرفل، بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے، وکیل صفائی نے اٹھ کر کہا۔ یو آنر، پروسیکیوٹر خوبصورت کہانیاں گڑھنے کے بڑے ہی مائل لگتے ہیں۔ میں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، میں بدصورت کہانیوں کو خوبصورت انجام بھی دینا جانتا ہوں۔ آپ کی بیان کردہ کہانی کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وکیل صفائی نے ترش لہجے میں کہا۔ میں نے بھی تیز آواز میں جواب دیا، یہ فیصلہ کرنا عدالت کا کام ہے، آپ خواہ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آرڈر پلیز۔ جج نے ہمیں بہمی تکرار سے روک دیا۔ وکیل صفائی نے کہا، یو آنر، ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں، ہمیں سماعت پر توجہ دینی چاہیے۔ اٹ از اوکے، میں نے کہا، میرے فاضل دوست، آپ خاطر جمع رکھیں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے حاضرین عدالت پر نگاہ دوڑائی، پھر جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، جناب علی، ملزم کی جب شادی ہوئی اس وقت وہ گولی مار میں کرائے کے مکان میں رہائش پذیر تھا۔ پھر جب میری موکلہ کا بانڈ لگا اور اسے انعام ملا تو ملزم نے پہلے سے موجود 50,000 روپے اس میں شامل کر لیے اور کچھ اپنی طرف سے اس میں ملا کر نازم آباد میں 3 کمرے کا ایک فلیٹ خرید لیا، جس کی قیمت اس وقت ملزم نے 1,75,000 ادا کی تھی۔ آئی ایم رائٹ؟ جھوٹ ہے یہ سراسر، وہ رقم میں نے مختلف اوقات میں پس انداز کی تھی۔ تمہاری سالانہ آمدنی کتنی ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہ پریشان نظروں سے وکیل صفائی کی جانب دیکھنے۔ وکیل صفائی نے اٹھ کر کہا، یہ اعلی عدالت ہے یو آنر، کوئی انکم ٹیکس کوڈ نہیں ہے۔ فاضل وکیل غیر متعلق سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں نے بھی متعلقہ سوال پوچھا، ملزم عبدالرؤف، جس دن تمہیں پتہ چلا کہ تمہارا 1 لاکھ کا انعام نکلا ہے، اس رات تم نے ایک اسٹامپ پیپر پر اپنی بیوی نگہت رؤف سے انگوٹھا لگوایا تھا، وہ کس سلسلے میں تھا؟ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، جھوٹ بولتے ہو تم۔ عبدالرؤف نے چور نظروں سے عدالت کے کمرے میں بیٹھی ہوئی نگہت پروین کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر اپنی دوسری بیوی فیروزہ کی جانب بڑھ گئی۔ میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یو آنر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری موکلہ
निगर रऊफ अनपढ़ है। तमाम अदालती कागजात पर आप इसके अंगूठे के निशान देख सकते हैं। जनाब अली, मेरी मौकिला का कभी बैंक में आना जाना भी नहीं हुआ। जब मुल्जिम अब्दुल रऊफ ने उसे खुशखबरी सुनाई कि मेरी मौकिला का इनाम निकला है तो उसने कहा कि वो खुद बैंक से जाकर इनाम वसूल कर ले। मुल्जिम के जहन में तो पहले से एक शैतानी मंसूबा कुलबुला रहा था। इस मौके को उसने गनीमत जाना और मेरी मौकिला की कमज़ोरी से उसने फ़ायदा उठाने का फ़ैसला लिया। मुल्जिम ने उसी दिन स्टॉप पेपर पर अक़्द-ए-सानी का इजाज़तनामा तैयार करवा लिया और अपने जो 2 जानने वालों का इंदराज बतौर गवाह कर लिया। बाद में इनके दस्तखत भी ले लिए गए। बस अब मेरी मौकिला का अंगूठा लगना बाकी था। फाजिल अदालत जानती है कि कोर्ट के बाहर मौजूद लोग ये 20-30 रुपयों में दस्तावेज़ात बना देते हैं। फिर मुल्जिम तो एक स्टेट एजेंट था। मुख्तलिफ़ किस्म की दस्तावेज़ात के सिलसिले में इसका कोर्ट आना जाना लगा रहता और बहुत से मुतल्लिका लोगों से उसकी अच्छी खासी शनासाई भी थी। मेरी मौकिला को ये शांता भी दिया गया कि स्टॉप पेपर पर अथॉरिटी लेटर तैयार किया गया है जिसमें अब्दुल रऊफ को यह इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी बीवी की जगह उसके इनाम की रकम बैंक से वसूल कर ले। वो अल्लाह की बंदी सैर पैर से कतई नावाकिफ़ थी। हत्ता कि उसे यह भी इल्म नहीं था कि इनाम की वसूली के लिए ऐसी किसी दस्तावेज़ा की चंदा ज़रूरत होती होगी। लेकिन अंगूठा लगवाते वक्त मुल्जिम से एक संगीन किस्म की गलती हो गई। जज ने चौंकर मेरी जानिब देखा। वकील सवाई की सवालिया नजरें भी मुझ पर जमी हुई थी। मैंने गोया अदालत के कमरे में बम धमाका किया था। यूआनर मुल्जिम ने बौखलाहट में मेरी मौकिला का बाएं ही अंगूठा लगवा लिया। और आपके पास इस बात का क्या सबूत है? वकील सफाई ने अपने मौकिल को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए पूछा। सबूत मौजूद अदालत के पास मौजूद है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने मौकिला के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट से यह बात साबित हो चुकी है कि मुतल्लिका स्टाम्प पेपर पर इसी के अंगूठे का निशान है, लेकिन बाएं अंगूठे का। और मेरे फाजिल दोस्त कम अज़ कम इतना तो जानते ही होंगे कि औरत के दाएं हाथ का अंगूठा लगवाया जाता है। अगर मौकिला ने वाकई किसी साउथ कमिश्नर की मौजूदगी में अपने शौहर को अक़्द-ए-सानी का इजाज़तनामा दिया होता तो बायां अंगूठा लगवाने की गलती हरगिज़ सर्द नहीं हो सकती थी। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट का जायज़ा लेने के बाद जज ने वकील सफाई से पूछा, वकील साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मुखालिफ वकील बगले झांकने लगा। मैंने दलाइल देते हुए कहा, योर ऑनर, अक़्द-ए-सानी का इजाज़तनामा जाली साबित हो चुका है। उसके 2 गवाह में से एक लापता है, दूसरे के झूठ की खुली भी खुल चुकी है। मुल्जिम का माजी हाल और झूठ फ्रॉड, धोखाधड़ी और बहरा रवी से इबारत है और हाल ही में इसने दूसरी शादी भी रचा ली है। अब्दुल रऊफ रज़ा के निकाहनामे की फ़ोटो कापी मैंने दरख्वास्त दावा के साथ मुंसलक कर दी थी, जबकि उसकी पहली बीवी जो हयात है और खुदा न खास्ता उसमें कोई ऐसी खामी यानी कि बांझपन या बदकिरदार होना नहीं है कि दूसरी शादी का जवाज़ पैदा हो सके। फिर मैंने मुस्लिम आली कवानीन 1961 का हवाला देते हुए कहा, यू ऑनर, मुस्लिम ख़ानदानी आइली कवानीन 1961 की दफ़ा 6 में लिखा हुआ है, कोई भी शख्स किसी पहले की हुई शादी की मौजूदगी में माँ सिवा सालसी कौंसल की पेशगी तहरीर इजाज़त के दूसरी शादी नहीं करेगा और न ही किसी ऐसी शादी का जो ऐसी मंजूरी के बगैर की गई हो ऑर्डिनेंस सज़ा के तहत इंदराज किया जाए। मैंने सांस लेने का वक्फा किया और फिर कहा। जज ने घुरकर मुल्जिम अब्दुल रऊफ की जानिब देखा। उसने निदामत से अपना सर झुका लिया था। बाल्फाज़े दीगर उसने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। मैंने अपनी दलाइल जारी रखते हुए मुल्जिम के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। ये ऑनर मुस्लिम आली कवानीन की मुज़क्करा दफ़ा 6 की ज़ैली दफ़ा 5 में बाल्फाज दर्ज हैं, जो सालसी कौंसल की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करेगा वो मेहर की तमाम रकम मौजूदा बीवी या बीवियों को फ़ौरन ही अदा करेगा, ख़वाह मेहर मुअज्जल हो या मोजल, और ऐसी रकम जो इस तरह अदा ना की जाए बतौर माल गुजारी काबिल वसूल होगी। मंजरा झेल बे शिकायत पर सज़ा याबी की सूरत में कैद महज जिसकी मियाद 1 साल तक हो सकती है या जुर्माना 5,000 रुपये तक भी हो सकता है या बेवक्त दोनों सज़ाओं का मुतजब होगा। जनाब अली, में मुस्लिम आली कवानीन की मंजरा 12 दफ़ा की रोशनी में फादिल अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मौकिला निगर रऊफ को उसके महर की रकम जो मुताबिक निकाह नामा कालन नंबर 13 35,000 रुपये सिक्का पाकिस्तान राजुल वक्त बनती है फ़ौरन ही दिलवाई जाए। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद मैंने कहा, जनाब अली,
اب یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ ملزم نے نازم آباد والا فلیٹ میری موکلہ کی نامی رقم ہی سے خریدا تھا، اس لیے اس سلسلے میں بھی کوئی منصفانہ فیصلہ صادر فرمایا جائے۔ میں نے ایک سانس لیا۔ جج نے میری توقع کے مطابق کہا، آپ کی موکلہ کا یہ دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر میں اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج 10 منٹ تک بغور اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کے ساتھ مصروف رہا۔ پھر غضبی نظروں سے ملزم عبدالرؤف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ 1 ہفتے کے اندر اپنی بیوی نگر رؤف کا حق مہر ادا کریں، اور پھر حق مہر کی ادائیگی تک سماعت ملتوی کر دی اور تاریخ 1 ہفتے بعد کی دے دی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو سعادت علی خان نے پوچھا، وکیل صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ عبدالرؤف آئندہ پیشی پر حق مہر ادا کر دے گا؟ وہ جج کے فیصلے کا پابند ہے، اس کے فرار کی تمام ہی رائے ختم ہو چکی ہیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ ویسے میرے خیال کے مطابق اس کے پاس اچھی خاصی رقم موجود ہے۔ نازم آباد والا فلیٹ اس نے 2,25,000 میں فروخت کیا تھا۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے میری طرف دیکھا۔ وکیل صاحب کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ بہت خطرناک شخص ہے۔ آپ بے فکر ہو جائیں بزرگوار، میں نے کہا۔ میں نے اس کا سارا زور نکال دیا ہے، اب وہ ایک حقیر کرچے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ یہیں پر ملاقات ہوگی۔ پھر میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آئندہ پیشی پر عبدالرؤف نے جج کے روبرو مہر کی رقم 35,000 روپے بصورت کیش ادا کر دی۔ اس کے بعد اس نے ایک انتہائی گھٹیا حرکت کی۔ وہ چلتے ہوئے نگہت پروین کے پاس آیا، پھر باآواز بلند اس نے کہا، میں ایک جج اور 2 وکیلوں کی موجودگی میں اس بڑی عدالت میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد کی عدالتی کارروائی کرنا ضروری نہیں۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد ایک روز میں دفتر پہنچا تو اپنی میز پر ایک بڑا سا پیکٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پیکٹ کے ساتھ ہی لفافے میں بند ایک کارڈ بھی موجود تھا۔ پیکٹ کو دیدہ زیب گفٹ پیپر کی مدد سے پیک کیا گیا تھا۔ میرے سوال پر میری سیکرٹری نے بتایا کہ کوئی فیروزہ نامی خاتون دے کر گئی ہیں۔ میرے ذہن میں روشنی کا جھماکا سا ہوا اور میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر پیکٹ کے ساتھ ٹیپ کیا ہوا لفافہ نکال لیا اور پھر اسے کھول کر دیکھا۔ میری توقع کے مطابق یہ وہی فیروزہ تھی جو عبدالرؤف کی دوسری بیوی تھی۔ لفافے کے اندر سے ایک شادی کا کارڈ نکلا۔ اس کارڈ کے مطابق فیروزہ کی شادی کیسر محمود سے ہو رہی تھی اور نکاح کی تاریخ 2 روز بعد کی تھی۔ مجھ پر تو گویا حیرتوں کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے۔ میں نے کارڈ والے لفافے کے اندر ہاتھ ڈال کر اچھی طرح ٹٹولا تو اس کے اندر سے ایک ٹہ کیا ہوا خط برآمد ہوا۔ میں نے جلدی جلدی اسے کھول کر پڑھا لکھا تھا، میرے محسن وکیل صاحب، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ اپنے محسن کا نام تک نہیں جانتی اور آپ کو محض بیگ صاحب کہہ کر مخاطب کرنا بھی مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ میری شادی کا دعوت نامہ دیکھ کر حیران تو ہوئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو زیادہ حیرت میں نہیں ڈالتی۔ یقین جانیے یہ دعوت نامہ کوئی مذاق نہیں، میں واقعی کیسر محمود سے شادی کرنے جا رہی ہوں، جو میرے ہم عمر بھی ہیں اور مردود جس کا میں نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتی۔ اسے اعمال و کردار میں انتہائی مختلف بھی۔ میں سمجھ گیا کہ اس مردود سے اس کی مراد عبدالرؤف تھا۔ اب اس ناخوشگوار موضوع کو زیر بحث لانا کچھ اچھا نہیں لگتا، تاہم آپ کی الجھن دور کرنے کے لیے مختصر عرض کرتے ہوں کہ اس نے اس روز عدالت میں نگہت کو طلاق میرے ہی ایما پر دی تھی۔ تمام عدالتی کارروائی کے دوران میں اس کا مکر و کردار اور غلیظ باطن میرے سامنے آشکار ہو چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھوس فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے عبرتناک سبق سکھاؤں گی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ نگہت جیسی معصوم عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہو۔ میں جانتی تھی جب میں اس پر لعنت بھیج دوں گی تو وہ دوبارہ سے نگہت پر مسلط ہو جائے گا، جس کی روح پہلے ہی اس کے ظلم و ستم سے تار تار ہو چکی تھی۔ میں سب سے پہلے اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہتی تھی اور اسے اس کا حق دلوانا چاہتی تھی۔ نیت کا حال تو خدا ہی جانتا ہے، میں کہاں تک اپنے عمل میں راسخ ہوں یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ میں ایک عورت ہوں اور میں نے جو کچھ بھی کیا ایک عورت کی ہمدردی ہی میں کیا۔ جب جج نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا اور 1 ہفتے کی مہلت دے دی تو میں نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ مہر کی رقم ادا کرنے کے بعد نگہت کو طلاق دے دے گا، اور وہ میرا مطالبہ ماننے کے لیے اس مجبور تھا کیونکہ اس کے بہت سے مالی مفاد مجھ سے وابستہ ہو چکے تھے جن سے وہ کسی بھی قیمت پر دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بلا شبہ ملاقات پر سناؤں گی۔ قصہ مختصر، میں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ نگہت کو اس کے چنگل سے آزاد بھی کروایا اور چند روز بعد لات مار کر اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ وہ بھی اسی شہر کی کسی سڑک پر آپ کو جوتیاں چٹکاتا ہوا نظر آ جائے گا۔ مقدمے کے دوران میں اس نے نازم آباد والی اسٹیٹ ایجنسی چھوڑ دی تھی اور اپنا سارا ہی سرمایہ میرے کاروبار میں لگا دیا تھا۔ اگر وہ آپ کو نظر آ جائے تو میری طرف سے اجازت ہے
آپ چاہیں تو اسے دیکھتے ہی گولی مار دیں، کچھ نہیں کہے گا آپ کو۔ اور ہاں، میں آپ کو ایک بات بتانا تو بھول ہی گئی، میں نے تنسیق نکاح کا مقدمہ 2 پیشیوں میں جیت لیا تھا، کیونکہ اس کی جانب سے کوئی بھی سرگرمی نہیں دکھائی گئی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرا مقدمہ آپ لڑیں، مگر میری بدقسمتی کے ان دنوں آپ یورپ کے تفریح دورے پر گئے ہوئے تھے، اور میں اس کو آپ کی واپسی تک ایک آنکھ دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی۔ پیکٹ کے اندر آپ کے لیے گرم سوٹ کا کپڑا اور مٹھائی ہے، اور شادی کی تاریخ بھی یاد رکھیے گا۔ انتظار کروں گی میں آپ کا، فیروزہ۔ میں نے فیروزہ کے خط کو تہہ کر کے شادی کارڈ کے ساتھ ہی لفافے میں رکھ دیا، پھر لفافے کو پھولدار پیکٹ کے اوپر رکھ کر اپنی چیئر سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اور بے ساختہ ہی مجھے سلیم احمد کا یہ شعر بھی یاد آ گیا تھا: تو من کر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا اثر محشر بھی یہاں ہے،